بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله مولانا العظيم. بزرگوں، دوستو، یہ مجمع بہت دور سے تھکا ماندہ آیا ہے. اس کے آنے کا مقصد نہ روٹی ہے، نہ کپڑا ہے، نہ مکان ہے، نہ دنیا کی کوئی ضرورت ہے، بلکہ اس کے اندر کا داعیہ اللہ کا دین میری زندگی سے لے کر پوری دنیا کے انسانوں میں داخل ہو جائے. اور یہ بہت بڑا مقصد ہے، معمولی مقصد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس مقصد کے لیے سب سے افضل ترین مخلوق کو بھیجا کرتا تھا، انبیاء علیہ السلام. یعنی اللہ کے نزدیک نبیوں سے افضل کوئی مخلوق نہیں، اور انبیاء سے بڑھ کر کوئی اللہ کے نزدیک قابل عزت نہیں. اور افضل ترین مخلوق اللہ کے نزدیک انبیاء علیہ السلام. جو جتنا بڑا ہوتا ہے اتنے بڑے مقصد کے لیے بھیجا جاتا ہے. اللہ کے نزدیک دین کتنی قیمتی چیز ہے کہ انبیاء کا قتل کیا جانا اللہ نے گوارا کیا. وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، یعنی قوموں نے نبیوں کو قتل کیا. تب بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نبی بھیجنا ختم نہیں کیا، بلکہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ دنیا میں بھیجتے رہے. اور سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات بنائی. لولا کا ما خلقت الافلاق، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہ ہوتے تو ہم کائنات کی کسی چیز کو نہ بناتے. ایسے نبی کو بھی اللہ نے دین کے کام کے لیے بھیجا. کہا ہم سب گوارا کریں گے، لیکن دین کے کام میں فرق آ جائے اس کو ہم گوارا نہیں کریں گے. محنت، مشقت، مجاہدہ، فاقہ، تکلیفوں کا اٹھانا گوارا ہے ہم کو. اس لیے آپ کو کوئی ایسی روایت نہیں ملے گی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقہ تھا، تم نے کیا کیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کپڑے نہیں تھے، تم نے کیا کیا. مکان سیدھا سادہ تھا، تم نے کیا کیا. یہ نہیں ملے گا، بلکہ دین کے کام میں کہیں کمی بیشی آئی اس پر تنبیہ ملے گی آپ کو. ایک آدمی آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہ حضرت وہ میرا فلانا کام ہے. فرمایا کل آؤ. دوسرے دن بھی کام نہیں بنا، تیسرے دن بھی نہیں بنا. اس پر آیت نازل ہوئی، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیوں کام میں کروں گا، کل میں کروں گا، یہ کیوں نہیں کہا انشاءاللہ ہم کریں گے. اس پر تنبیہ ہوئی. اس پر تنبیہ ہو رہی کہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں جو مشورے ہوئے، جس میں مشورے آئے کہ فدیہ لے کے چھوڑ دو، جیسے حضرت ابوبکر صدیق کی رائے تھی فدیہ لے کے چھوڑ دو. حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ ہمارے اپنے رشتہ دار ہیں، حوالے کر دو ہر ایک رشتہ دار کو اس کے رشتہ دار کے، تاکہ ہر رشتہ دار اپنے ہاتھوں سے اپنے رشتہ دار کی گردن چھانٹ دے اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہم دودھ اور خون کے رشتے سے نکل کر ایمان کے رشتے پر جڑ گئے ہیں. حضرت خالد ابن سعید نے کہا حضور ان کو جنگل میں ڈھکیل دو اور چاروں طرف انگار لگا دو، ہم کو ان سے کوئی ہمدردی نہیں. حضرت ابوبکر صدیق سے ان کے بیٹے حضرت عبد الرحمن نے کہا، جو ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، کہ ابا جان اب کئی مرتبہ میرے تلوار کی زد پر آئے، میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا. فرمایا بیٹے اللہ کی قسم تو میری تلوار کے زد پر آتا، تجھے بیٹا سمجھ کے معاف نہیں کرتا، میں تیری گردن چھانٹتا.
فیصلہ نافذ ہو گیا، قیدی چھوڑ دیے گئے، اس پر تنبیہ آ رہی ہے اللہ کی طرف سے، قیدی کیوں چھوڑے، اس پر تنبیہ آ رہی ہے۔ کچھ لوگوں نے گھر جانے کی اجازت مانگی، اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا جاؤ، اس پر تنبیہ آ رہی ہے عفا اللہ عنک لما اذنت لهم، چلو معاف کر دیا، کیوں اجازت دی گھر جانے کی، اللہ کے راستے سے واپس کیوں کیا، کیوں چھوڑا ان کو، اس پر تنبیہ آ رہی۔ لیکن دنیاوی معاملات میں کوئی تنبیہ نہیں، یہاں فاقہ ہو رہا، یہاں تنگی ہو رہی، یہاں کھانے کو نہیں، اور صحابہ بھوک سے سب کے سب گر جا رہی، نہیں، سب چیزیں ہم کو گوارا ہے، لیکن دین کے اندر دین کے کام میں فرق آ جائے یہ ہم کو پسند نہیں۔ اب سے اندازہ لگاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے میں بھی امت کو حرکت کی حالت میں چھوڑ کر گئے، اپنی جگہ پر نہیں چھوڑا، حضرت اسامہ کو روانہ کر کے چھوڑا، فرمایا جاؤ۔ جب آپ کی طبیعت بگڑی حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملاقات کی اجازت چاہی تو اجازت نہیں دی، فرمایا نہیں، باہر ہی رہو، اندر آنے کی اجازت نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا اور اللہ کے راستے میں جانے کے لیے، اور فرمایا عبداللہ شہید ہو جائیں تو فلاں، فلاں شہید ہو جائے تو فلاں، اس کے بعد میں کوئی بھی جھنڈا اٹھا لے۔ ایک یہودی کھڑا تھا، فرمایا اس ترتیب سے یہ لوگ شہید ہوں گے، نبی کی زبان سے جو بات نکلتی ہے اللہ اسے پورا کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا بھی زندگی کی تو یہ آخری گنجائش ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جمعہ کی نماز پڑھ لیں، پھر ابھی دوبارہ تو موقع نہیں ملے گا۔ قافلے کو روانہ کر دیا آگے، خود پیچھے ٹھہر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر گئے تو عبداللہ ابن رواحہ کو مجمع میں دیکھا، عبداللہ تم اللہ کے راستے میں نہیں گئے؟ کہ نہیں حضرت، میں نے سوچا کوئی بال بچوں کے لیے، کاروبار کے لیے نہیں رکا ہوں، میں آپ کے پیچھے جمعہ کی نماز پڑھنا چاہتا تھا، میری زندگی کا آخری جمعہ ہے۔ ساتھیوں سے کتنے دیر کے لیے پچھڑ گئے؟ بولے حضرت آدھا دن۔ فرمایا نہیں، تم اپنے ساتھیوں سے 500 سال پیچھے جنت میں داخل ہونے سے رہ گئے۔ تمہارے ساتھی 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے اور تم 500 سال پیچھے داخل ہوں گے۔ تم آدھا دن نہیں پچھڑے، تم 500 سال پچھڑے۔ تبوک میں کوئی لڑائی نہیں، کوئی مقابلہ نہیں، لیکن کسوٹی بنا کسوٹی۔ لوگوں نے کہا گرمی میں مت نکلو، بہت گرمی ہے۔ اللہ نے کہا قل نار جہنم اشد حرا، ان سے کہو جہنم کی گرمی اس سے زیادہ سخت ہے۔ اگر ان کی سمجھ میں بات آئے تو جہنم کی گرمی اس سے زیادہ سخت ہے۔ اور جو نہیں گئے ان کے بائیکاٹ کا بھی مسئلہ آپ نے کتاب میں سنایا ہوگا، بات چیت میں بھی سنائی ہوگی کہ ان کا بائیکاٹ کیا گیا اور ان سے بات چیت بند کر دی گئی، علیہ سلیق ختم کر دیا گیا۔ حالانکہ نہیں جانے والے نئے لوگ نہیں تھے، پرانے ہی لوگ تھے، لیکن تھوڑا سا جان بچانے سے بائیکاٹ کیا گیا۔ نہیں، ان کو سلام مت کرو، ان کے پاس بیٹھو مت، ان سے بات چیت مت کرو۔ اللہ رب العزت کو اپنا دین بہت پسند ہے، ساری چیزوں سے زیادہ پسند ہے۔ اس لیے اللہ کی طرف سے جتنے وعدے ہیں وہ دین پر اور دین کی محنت پر، یعنی کیا ملے گا اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا اللہ کی طرف سے۔ اور پھر یہ بے دینی کے زمانے میں، جبکہ عام طریقے سے امت کے زندگیوں میں سے خدا کا دین نکل چکا ہو، عام طریقے سے، اور بے دینی ہر گھر میں داخل ہو چکی ہو، جیسے گرمی سردی ہر گھر میں داخل ہوتی ہے، ایسی بے دینی ہر گھر میں داخل ہو گئی، اور دین مذاق بن چکا ہو، دین کی بات، دین کا کام مذاق بن چکا ہو۔ ایسے زمانے میں اللہ تعالیٰ کرنے پر کیا دیں گے کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے بزرگوں، ایک موقع اللہ نے زندگی میں دیا ہے کرنے کا، یہ سیزن بار بار نہیں ملے گا، اور صرف یہ نہیں کہ میں اپنی ذات سے
دیندار بن جاؤں، بلکہ دین جو زندگیوں میں سے نکل چکا ہے یہ پھر کیسے داخل ہو؟ اللہ نے اپنے کو کام دیا، اس کام کو صحیح مزاج پر کیسے کیا جائے اور کام کو امت تک کیسے پہنچایا جائے اور کام اپنی زندگی میں کیسے لایا جائے اس دین کو، اس کی فکر کے لیے یہ پرانوں کا جوڑ ہوتا ہے، اس کی فکریں ہوتی ہے باقاعدہ۔ یہاں آنے کے بعد بزرگوں دوستو، ہم جتنے بھی ہیں وہ اپنی مرضی کے مالک نہیں، یہ پرانوں کا عملہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت تشریف لائے مہاراشٹر کے ایک شہر میں، ایسے حضرت کا سفر تھا، مہاراشٹر کا، گجرات کا، آندھرا کا ایک سفر تھا حضرت کا۔ اس سفر میں حضرت کا ایک دن مہاراشٹر کا بھی بیچ میں سے گزرتے ہوئے ایک شہر میں طے کر لیا، حضرت ایک دن ہے ہمیں دیتے جائیں آپ۔ وہاں عورتوں کی توبہ کا موقع رکھا کہ اچھا خاصا اجتماع عورتوں کا ہو جائے، اس میں حضرت تشریف لے جائیں۔ حضرت عورتوں کے اجتماع میں گئے، وہاں حضرت نے بات چیت کی، توبہ کرائی اور دعا کی اور نکلے۔ ایک آدمی گاڑی لے کر آیا اور حضرت کی گاڑی میں گھسنے لگے، حضرت میرے گھر چلو، میرے گھر میں بھی عورتیں جمع ہیں، وہاں حضرت بیعت فرما لیں۔ حضرت نے فرمایا بھائی تم نے یہاں کیوں نہیں جوڑا، یہاں سب عورتیں جوڑی تھی، تم نے کیوں نہیں جوڑا؟ نہیں حضرت میرے گھر چلو، عورتیں وہاں بھی بہت جمع ہیں، یوں ہیں یوں ہیں۔ حضرت کی گاڑی میں گھسنے لگا، حضرت نے فرمایا ایسا کر لو میں اتر جاتا ہوں تم بیٹھ جاؤ۔ نہیں حضرت میرے کو بھی جگہ ہو جائے گی۔ وہ زبردستی حضرت کی گاڑی میں گھسا۔ حضرت نے اس کے جواب میں کیا کہا معلوم؟ پتہ چلتا ہے کام کرنے والوں نے تمہارا مزاج خراب کر دیا، اور کام کرنے والے تمہارے گھروں میں دعوتیں کھاتے ہیں، اس لیے تمہارا مزاج بگڑ گیا۔ بگاڑ کو پہچان لیا، ہمارا بگاڑ کیا ہے؟ اگر یہ کام کرنے والا طبقہ صحیح ہے علاقوں میں، تو علاقوں میں کام بھی صحیح ہوگا، کام کا مزاج بھی صحیح ہوگا۔ اور کام کرنے والا اگر علاقوں میں ڈھنگ کا نہیں ہے تو کام بھی صحیح نہیں ہوگا اور کام کرنے والا بھی صحیح نہیں ہوگا۔ اور صحیح کیا ہے جو اپنے بڑے بتلاتے ہیں، اس میں اپنی مرضی کو، اپنے مزاج کو، اپنے تجربے کو کوئی دخل نہیں، اپنے علم کو کوئی دخل نہیں۔ میں جانکار ہوں، میں بھی پرانا ہوں، میں بھی شانہ ہوں، میں بھی اپنی ترتیب چلاؤں گا، فرمایا نہیں، اس کی گنجائش نہیں۔ نہ تمہاری مرضی کی گنجائش، نہ تمہاری چاہت کی گنجائش، نہ تمہارے تجربے کی گنجائش، بلکہ اپنے بڑے جو بتلا دیں اسی کے موافق کرنے میں خیر ہے۔ اور کام کا جو مزاج ہے اس کا اپنا رخ ہے، کوئی اپنے رخ پہ ڈالنا چاہے تو کام نہیں چلے گا، ٹھپ ہو جائے گا۔ اور اپنے بڑوں سے پوچھ پوچھ کے کرنا یہ آتا ہے، اپنے بڑے بتلا دیں ویسے کرنا۔ اللہ جس سے کام لیتا ہے کام کا مزاج بھی اسے سمجھاتا ہے، جس سے کام لیتا۔ اس زمانے میں اللہ تعالی ہمارے بڑوں سے کام لے رہے ہیں۔ نظام الدین سے ایک مرتبہ حضرت بیت اللہ سے تشریف لائے، فرمانے لگے ایک ملک کسی علاقے کے عرب علاقے کے عالم تشریف لائے ملاقات کے لیے۔ فرمایا اس سے پہلے ملاقات نہیں ہوئی، آئے پوچھتے پوچھتے آئے، ملاقات ہوئی، بیٹھے بات چیت ہوئی، کہ آپ کیسے تشریف لائے؟ کہنے کہ مجھے آپ کی خدمت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، جاؤ ملاقات کر لو۔ یہ وہ لوگ، یہ وہ ہیں جن سے اللہ دنیا میں اپنی دین کی حفاظت کا اور خدمت کا کام لے گا، ان کی چلے گی دنیا میں۔ اس لیے حضرت میں آپ کو پہلے دیکھا نہیں، میں جانتا بھی نہیں، میں آپ سے ملاقات کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر آیا ہوں، آپ سے ملاقات کے لیے۔ ان کی چلے گی اب دنیا میں، اور کام آگے بھی بڑھے گا، اتنا ذہن میں بنا لو۔ یہاں جو ہم آئے ہیں بزرگوں دوستو، وہ اسی لیے آئے ہیں، اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہمارے علاقے کا کام صحیح رخ پر پڑ جائے،
کام والا بھی صحیح رخ پر ہو اور کام بھی صحیح رخ پر. اس کے لیے ہم آئے. نہ ہی ہم دعوت کھانے آئے، نہ ملاقاتیں کرنے آئے، نہ آرام کرنے آئے، بلکہ ایک فکر لے کر کے آئے. اور یہ بزرگوں دوستوں بہت قیمتی چیز ہے، کام کیسے آگے بڑھے. اس کے لیے یہ 3 دن کی جتنی مجلسیں ہیں، جتنی اس میں جمنا. آدمی پر بعض مرتبہ سستی غالب رہتی ہے، لیکن اگر یہ مجمع ترتیب سے اپنے آپ کو کام میں لگائے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کوئی چیز اس پر مشکل نہیں ہوگی. جیسے کام کے ٹائم پہ کام، آرام کے ٹائم پہ آرام، کھانے کے ٹائم پر کھانا، اگر اس پر یہ قابو پا لے اس پر قابو پا لے انشاءاللہ ساری چیزیں قابو میں آتی ہیں. اور یہ خود ہی ارادہ کر لے کہ مجھے جمنا نہیں ہے تو پھر کسی کا جمانا بھی مشکل ہے. اور جمنے میں بزرگوں دوستوں آدمی کا فائدہ ہے. نہ جانے کون سی گھڑی کب آ جاتی ہے، کون سا موقع کب آ جاتا ہے. کوئی بات دل کو لگتی ہے اور دل کی دنیا بدل جاتی ہے. کسی کی کیسی بات کیوں نہ ہو. اب آپ نے فضائل صدقات میں پڑھا ہوگا، حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہے، مشہور بزرگ ہے. وہ چوری کیا کرتے تھے ولی بننے سے پہلے. ایک دن کسی مکان کے اوپر چڑھ رہے تھے، کوئی اندر کلام پاک کی تلاوت کر رہا تھا. کون کر رہا تھا اس کا تذکرہ ہی نہیں، ایک اللہ کا بندہ کر رہا تھا. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ اللہ کی طرف رجوع کا موقع نہیں آیا. پر میں آ گیا نہ لمبا چوڑا بیان، نہ لمبی چوڑی تقریر، ایک جملے نے زندگی پلٹ دی. ایک جملہ. یہاں 2-3 دن کی مجلسوں میں نہ جانے اللہ تعالیٰ نے کس کی ہدایت کس کی زبان میں اٹکائی، اللہ ہی جانتا. اس کی زبان سے یہ جملہ نکلا اور اس کی دل کی دنیا پلٹ گئی. جیسے حدیث پاک میں آتا ہے، ایک صحابی بکریاں چرا رہے تھے مدینے کے اطراف میں. ایک بھیڑی نے بکری پکڑ لی، انہیں بکری چھڑا لی بھیڑیے کے منہ سے. بھیڑیا کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے میرے کو روزی دی اور تم نے چھین دی. بہت ڈرے کہ بھیڑیا بات کرتا ہے. فرمایا میرے بات کرنے پر تعجب مت کرو، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہجرت کر کے تشریف لا چکے ہیں، تم ابھی تک نہیں پہنچے ایمان لانے کے لیے. تعجب کی بات یہ ہے. اب اس کی زبان سے بات سنی. اب بھیڑیا کون ہے؟ ایک درندہ ہے، مخلوق اللہ تعالیٰ کی. اس کی زبان سے بات سنی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے. وہ بھیڑیا ہدایت کا سبب بن رہا. ایک بات کسی کی زبان سے نکل گئی اور ہمارا معاملہ بدل گیا زندگی کا. کوئی بھی نہیں بول سکتا. گھڑیاں ہوتی ہیں کچھ اللہ کی طرف سے، قبولیت کی گھڑیاں. ایسی یہاں کی جتنی مجلسیں ہیں ان میں جمنا. ایک بات. پھر یہ آنے والا مجمع جو ہے یہ نیوں کا تو ہے نہیں، پرانوں کا جو اپنے علاقوں میں کام لے کر چل رہے، اپنے ضلعوں میں کام لے کر چل رہے، فکر مند ساتھی ہیں. یہ وہ مجمع ہے. ہمارے میاں جی محراب ایک مرتبہ راجستھان کے پرانوں میں فرما رہے تھے، دیکھو بھائی یہ پرانوں کا مجمع ہے مشورے والوں کا. اس میں اگر ایک آدمی بھی بے فکر بے توجہ رہے گا، اس کے اثرات سارے مشورے پر پڑیں گے. عبادت کا معاملہ تو ایسا ہے کہ اللہ نے 4 کی نماز قبول کر لی تو پورے مجمع کی نماز قبول ہو جاتی ہے. لیکن دعوت میں مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ 1-2 کی غلطی سب کو لے کر ڈوبتی ہے. جیسے آپ کے عہد کے اندر اجتہادی غلطی بیچاروں کی، جان بوجھ کر نہیں کہ چلو اب جنگ ختم ہو چکی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم وقتی تھا، جگہ چھوڑ دو. کسی نے منع بھی کیا، نہیں جگہ میں چھوڑنے کا، جنگ ختم ہو گئی اب کیا رکھا ہے، چلو. بس وہی ناکامیابی کا سبب بنا. تو 1-2 کی غلطی سب کو لے کر ڈوبتی ہے اور آدمی کی بے فکری سب کو لے کر ڈوبتی، اس کے اثرات سب پر پڑتے ہیں. اس کے لیے یہ کام کرنے والوں نے فکر مند اور متوجہ ہونا اللہ کی طرف، فکر مند ہونا. اللہ یہ علاقے کا مجمع اٹھ کر کے آ رہا ہے، ان کی جان مال امانت ہے،
ان کی جان مال قیمتی ہے، اس کو ضائع کرنے کے لیے یہاں نہیں بلایا، بلکہ ایک فکر دلانے کے لیے بلایا ہے. اور جب تک آدمی تمام مجلسوں میں جمے گا نہیں اور کوئی بات سنے گا نہیں، کوئی بات اوڑے گا نہیں، تو اپنے علاقے میں جا کر کرے گا کیا؟ آج جو مسائل ہیں وہ کام کے نہیں بزرگوں، اللہ نے کام کے راستے تو کھول دیے، کام نکل گیا، موافقت و مخالفت کی منزلوں سے آگے جا چکا کام. آج کوئی مخالفت کرے تو کام رکتا نہیں، کوئی موافقت کرے تو کام بڑھتا نہیں، موافقت مخالفت کی منزل سے نکل چکا. استدبار کے زمانے میں کام کرنے والا محفوظ رہتا ہے اور کام خطرے میں رہتا ہے. استدبار کے زمانے میں جب مخالفت ہو، رکاوٹ ہو، بات نہ سنی جائے، دھکے مارے جائیں، نکالا جائے، اس زمانے میں کام خطرے میں رہتا ہے، کام کرنے والا خطرے میں نہیں رہتا. اس وقت کام کرنے والوں کی نگاہ اللہ پر ہوتی ہے. لیکن جب استقبال کا زمانہ آتا ہے، قومیں متوجہ ہوتی ہیں، تو کام نکل جاتا ہے خطرات سے اور کام کرنے والا پھنس جاتا ہے خطرات میں. یہ خطرے کی گھنٹی ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جیل کا زمانہ اچھا تھا یہ عزت کے زمانے کے مقابلے میں. وہ مار کا زمانہ، مخالفت کا زمانہ کہا وہ اچھا تھا. یہ جو آج کا استقبال کا زمانہ آیا ہے، فرمایا یہ خطرے کا زمانہ ہے، آدمی اس میں بچل بھی سکتا ہے. اسی زمانے میں تو کام کرنے والوں میں گروپ بنتے ہیں، اسی زمانے میں تو تیری میری ہوتی ہے، اسی زمانے کے اندر تو آدمی اپنی ڈیری کی مسجد الگ جماتا ہے، اپنا مقام الگ بناتا ہے، اپنی پوزیشن الگ بناتا ہے. پھر علاقائی ذہن بنتا ہے، صوبائی ذہن بنتا ہے، ضلع کا ذہن بنتا ہے اور اپنی بستی کا ذہن بنتا ہے. یہ سب گندی ذہنیت ہے. میرا علاقہ، کوئی اپنے خاندان سے لے کر آیا اپنا علاقہ، باپ نے وراثت میں دیا اپنا علاقہ، کہ اللہ میاں نے بانٹ کے دیا علاقہ، یہ تیرا علاقہ، یہ میرا علاقہ، یہ بستی یہ میری بستی، یہ تیری بستی. اللہ نے بانٹ کے دیا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تو کام کے سارے راستے کھول دیے. لیکن یہ ذہن کب بنتا ہے؟ جب استقبال کا زمانہ آتا ہے. اب کام کرنے والوں کے لیے خطرات بڑھ جاتے، کام تو نکل جاتا، یہ پھنس جاتا. اور اس کا ٹھیک ٹھیک چلنا یہ ضروری ہے. اس کے لیے بزرگوں دوستو، یہ باتوں کے مذاکرے کے لیے یہ اپنی پرانوں کی مجلس ہوتی ہے. جو جو عمل ہوگا وہ آپ کے سامنے آئے گا. یہ موقع کا یہ عمل، یہ موقع کا یہ عمل، یہ موقع کا یہ عمل، ہر چیز آپ کے سامنے آئے گی. کوئی مجلس الگ نہیں ہوگی، کوئی مشورہ الگ نہیں ہوگا، جو کچھ ہوگا وہ یہیں سے ہوگا. اور پھر اس میں آدمی کے پیچھے ضرورتیں، آدمی مجبور ہے بیچارہ. بعض مرتبہ استنجے کا تقاضا ہے تو بولیں گے روک کر بیٹھ جا، جب استنجے سے فارغ ہو کے آ جا. لیکن ایسے بیڑی پینے کو طبیعت چاہے تو کہیں گے نہیں بھائی بیڑی کی تقاضے کو دبا لے. کہ بھائی بس میں سفر نہیں کرتا آدمی، گھنٹوں سفر کرتا، ریل میں گھنٹوں سفر کرتا ہے. بعض مطلب بیڑی نہیں رہتی جیب میں، یہ بیڑی کے بغیر گھنٹوں نہیں رہتا، چائے کے بغیر گھنٹوں نہیں رہتا، پان کھائے بغیر گھنٹوں نہیں رہتا. ہاں استنجا ایسی چیز ہے جس کو آدمی ذرا کنٹرول کر لے ذرا مشکل ہوتا ہے. یہ تو واقعی ضرورت ہے. شریعت بھی اجازت دیتی ہے اگر پیشاب پخانے کا تقاضا ہے اور جماعت کا وقت قریب ہے، بھائی ضرورتوں سے فارغ ہو جا، بعد میں نماز پڑھ لے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھاتے تھے اور امام کی قرات سنتے تھے. جب بھوک کا تقاضا ہوتا تو پہلے کھا لو، اطمینان سے نماز پڑھ لو. یہ نہیں کہ جلدی جلدی نماز پڑھ لو اطمینان سے آ کے روٹی کھا لو، ایسا نہیں ہے. بلکہ اطمینان سے نماز پڑھ لو اور کھانا کھا لو، پھر آ کے اطمینان سے نماز پڑھ لینا. ہمارا کیا معاملہ، جلدی جلدی نماز پڑھ لو پھر اطمینان سے روٹی کھا لیں گے، ایسا معاملہ ہے. شریعت میں جہاں کی گنجائش ہے وہاں کوئی روکتا نہیں، اور جہاں گنجائش نہیں آدمی زبردستی چلے پھر اس کی تو کوئی گنجائش نہیں. اور پھر اس کا یہاں چلنا پھرنا، مجلسوں کو چھوڑ کر پتہ چلتا ہے یہ اپنے علاقے میں بھی بے فکر ہے، یہ اپنے علاقے میں بے توجہ ہے. جب بھی یہاں بے فکری کے ساتھ پھرتا، بے توجہ کے ساتھ پھرتا ہے، اس کی علامت ہوتی ہے. اور اس کی فکر اس کو جما دے، سمجھو یہ اپنے علاقے میں جمنے والا ساتھی ہے. اس لیے ایک بات کی گزارش، ان مجلسوں میں جمنا اور آدمی میں فکر ہو کام آگے بڑھانے کے سلسلے میں.
کہ اللہ کام کسی طریقے سے آگے بڑھے. اس وقت تو مزاج خداوندی ایسا دکھتا ہے بزرگوں کہ جس کی زندگی میں دین ہوگا وہ خیر سے رہے گا، امن سے رہے گا، اور جس کی زندگی میں دین نہیں ہوگا پریشانیاں کھا لیں گی اس کو. اس وقت امت پر سب سے بڑا رحم یہی ہے کہ اس پر اللہ کی بات کیسے پہنچے، اس کی فکر کرو باقاعدہ. اپنے علاقوں میں اللہ کے بندوں تک پہنچو. ابھی تک کام جہاں تک پہنچنا چاہیے ہم نہیں پہنچا سکے. جتنا ہوا اس کو مت دیکھو، باقی کتنا یہ دیکھو. کتنی اللہ کی مخلوق باقی ہے، کتنوں تک اللہ کی بات نہیں پہنچی. حضرت جی دامت برکات تم نے دلیہ کے اجتماع سے پہلے کہا تھا ہم جماعتیں نہیں مانگتے تم سے، ہمارا جماعت کا مطالبہ نہیں ہے. جماعتیں تو نکلے گی بغیر بولے. ہمارا ایک مطالبہ ہے کام کرنے والوں سے کہ 100% امت تک اللہ کی بات پہنچائے. 100% ہم نے بات پہنچائی. ہم تو اپنے خول میں گھس کر کے رہ گئے، بس ہمارا اپنا خول ہے، اس کے باہر ہم نہیں نکلتے. جو کام ہو رہا اسی پر مطمئن. جتنا مجمع مسجد میں آ گیا الحمدللہ، کبھی مسجد نہیں بھرتی تھی بھر گئی، ان کو دیکھ رہا، اور جو نہیں آیا ان کو نہیں دیکھتا. وہ کتنی بڑی تعداد ہے کہ بھائی کبھی ہاتھی دیکھا کہ نہیں دیکھا آپ لوگوں نے؟ ارے بولو نا، سو رہے کہ کیا؟ ارے ہاتھی دیکھا نہیں دیکھا؟ بیچارہ اجتماع میں آ کر یہ بھائی رات بھر میں نے سفر کیا ہے، تھکا ماندہ ہوں اس لیے نیند آ رہی. اور بمبئی جب سفر کر کے رات بھر گاڑی میں کھڑے کھڑے ہو کر جاتا ہے، فجر کی نماز پڑھ کر ایک پیالی چائے پی کے کاروبار کے لیے نکل جاتا ہوں، وہاں نیند نہیں آتی. یہاں کیسے نیند آتی؟ آپ نے رات بھر سفر کیا کیوں؟ کل جمعہ پڑھ کر نکل جاتے، آرام سے پہنچ جاتے، سو جاتے، اور صبح اٹھ کر حشاش بشاش کاموں میں لگتے. ارے بھائی ہاتھی دیکھا نہیں دیکھا؟ نہیں دیکھا. ارے بولو نا، دیکھا. 3 ٹانگ کا ہوتا ہے کہ 2 ٹانگ کا؟ ارے کتنے ٹانگوں کا ہوتا ہے؟ 4 ٹانگ کا. اور اونٹ 6 ٹانگ کا. ارے بولو نا، 4 ٹانگ. اونٹ بڑا کہ ہاتھی بڑا؟ ارے بولو نا. کوئی بولتا اونٹ بڑا، کوئی بولتا ہاتھی بڑا. یہ سو رہے، گڑبڑ میں بول رہے. کیسے اطمینان سے سکینہ نازل ہو جاؤ، پیچھے بیٹھے تمہارے پاس. ایک بیچارہ ایسی مہاراشٹر کا جوڑ تھا، پونا سے بیٹھا. کہاں سے بیٹھا؟ پونا سے. بولے کہاں جانا؟ بولے کراڑ جانا ہے. دیکھو کراڑ کا ٹکٹ لیا، اسلام پور جا کر اترا، آگے 40 کلومیٹر آگے. جو گاڑی میں سویا تو وہاں اترا. بولے کون سا اسٹیشن ہے؟ بولے اسلام پور. میرے کو تو کراڑ جانے کا تھا. اترا اور بس میں بیٹھا. بولے ٹکٹ دو کراڑ کا. پونا آ کر پھر واپس اترا. ایسے ہی نا ہے. ارے بولو نا. ارے ہاتھی دیکھا نہیں دیکھا؟ ہاں اب آؤ. ایک ادھر سے ہاں بولتے، دوسرا کچھ بولتے نہیں. ہاتھی جلدی کیوں تھکتا ہے؟ چلے گا، دائیں دیکھتا بائیں دیکھتا، دھیمے چلتا پہلے تو، اور پھر دھیمے چلنے کے بعد پلٹ پلٹ کے دیکھتا ہے میں کتنا چلا، میں کتنا بہت چلا، بہت تھک جاتا. اور اونٹ کو دیکھو تیز چلتا ہے، کبھی پلٹ کے دیکھتا نہیں. وہ یہ دیکھتا ہے منزل باقی کتنی ہے. بس جی دائی یہ نہیں دیکھتا ہوا کتنا، وہ دیکھتا منزل باقی کتنی ہے، آگے کام باقی کتنا ہے، میں نے اللہ کی بات کہاں تک پہنچائی. ابھی کام ہمارا رسم پر آ رہا دن بدن. ایک رسم، بس ایک رسم ہے بیچارے. جیسے صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، اب ایسا ہمارا کام ہوتا ہے. صبح گشت کا دن آیا گشت کر لیا، تعلیم کا موقع آیا تعلیم میں بیٹھ گئے، بس ہمارا کام اتنا ہی رہ گیا. ہمارے اندر وہ دھن اور فکر نہیں آتی کہ یہ آنے والی جو بقیہ امت ہے وہ کیسے آئے، وہ نہیں آتی. ہم مجمع کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں، ارے بھائی کتنا بڑا مجمع ابھی باقی ہے، نہیں آیا، کب کیسے آئے گا. ہمارے بزرگوں پر اس کا غلبہ ہے، حضرت جی پر اس کا غلبہ ہے. یہ امت کیسے آئے، امت کے کانوں تک اللہ کی بات کیسے پہنچے. مولانا اظہار صاحب کو آپ نے دیکھا ہوگا کبھی پرانوں کی مجلس میں غصہ ہوتے ہوئے، ارے اللہ کے بندو کیا کر رہے ہو اپنے علاقے میں. ارے ایک مسلمان کو کم سے کم زندگی میں ایک دفعہ تو نماز پڑھا دو. وہ بھی نہیں ہوتا ہم سے. ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے کتنے اللہ کے بندے پڑے ہیں،
ہم بالکل مستغنی ہیں ان سے، بس وہ اپنا لگا بندہ ہلکا ملاقات کرنے لے جائیں گے، وہ جو اپنے خاص لوگ ہیں عام مسلمانوں سے ملاقات کو نہیں لے جاتے، قرآن بس ایک امانت کی شکل میں ہے، اس کو امت تک پہنچانا۔ اور کیسے پہنچانا ہے معلوم؟ کہ اللہ کے بندے کھڑے ہو جائیں اللہ کے دین کے کام کے لیے۔ ہمارے اور آپ کے پیچھے بڑھاپا ہے، بیماری ہے، نرم گرم ہے، ہم سارا کام تو نہیں کر سکتے۔ 2 آدمی 4 آدمی مل کر 10 آدمی مل کر پورے شہر پر محنت کر سکتے نہیں۔ جب تک کام بانٹو گے نہیں کام ہوگا نہیں، کام بانٹنا پڑے گا، کام بانٹ کر چلے گا، اور پھر بانٹنے میں اعتماد ہونا چاہیے ساتھیوں پر، بے اعتمادی نہیں ہونا چاہیے۔ کام کا محافظ تو اللہ، اس کی فکر مت کرو، کوئی گڑبڑ کرے گا اللہ چلنے نہیں دیتا، اس کے چکر میں مت پڑو، اصول 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 کی بیماری پہ مت پڑو۔ بعض مرتبہ اصول کی بیماری میں کام کا ستیاناش کر دیتا ہے، یہ اصول وہ اصول، یہ دوسروں پر اصول فٹ کرتا، اپنے پر اصول فٹ نہیں کرتا، یہ اصولوں کے جھگڑے شروع ہو جائیں گے۔ نہیں، بلکہ بزرگوں کام کی حفاظت تو اللہ کریں گے۔ کام کا مزاج غلط راہوں پر نہیں چلتا، جو چلے گا اس کو صحیح آدمیوں کو تو کھینچ کے لائے گا اپنی راستے پر، کام کھینچ کے لاتا ہے، نہ تو چھٹی کر دیتا بھاگ جا تیرے گھر۔ کام کا یہ مزاج ہے۔ اب دیکھو اتنا زمانہ ہو گیا بزرگوں کام کرتے ہوئے، ایک بات تجربے میں آئی کہ کام کرنے والا اگر تیری میری کرے، گروپ بنائے، عیب جوئی میں پڑے تو خدا اس سے کام نہیں لیتا۔ جا بابا جا، چھٹی تیری، جا اپنا کام کر، جا کھا لے کما لے جا، لیکن خدا دین کا کام نہیں لے گا۔ بیعت تو اللہ کی ذات ہے اور معصوم انبیاء علیہ السلام۔ آدمی میں نرم گرم ہے، عیب ہے، کمزوریاں ہے، کس میں نہیں؟ آئیے عبد اللہ کلّہ علما، کون سا بندہ گنہگار نہیں ہے؟ کس میں کمزوری نہیں؟ ہم جتنے بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ اس میں اکابرین بھی ہوں گے، کھڑے ہو کر بتلا دے میں نے زندگی میں کوئی غلطی نہیں کی، ہے کوئی ایسا؟ ہر ایک آدمی کمزور ہے۔ ایک مرتبہ ایک عالم کو، مولوی صاحب کو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے جماعت دی، اور جماعت گڑبڑی تھی۔ کیسی تھی؟ گڑبڑ والی جماعت تھی۔ وہ آگے جا کے گڑبڑ کرنے لگی۔ وہ مولوی صاحب جماعت لے کے نظام الدین واپس آئے۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھا بجھا کر پھر انہیں آگے روانہ کیا۔ وہ پھر آئے جھگڑ شگر کے، پھر سمجھا بجھا کے روانہ کیا۔ پھر آئے تیسری دفعہ، بولے حضرت کوئی اچھی جماعت دو، یہ کیا بگڑی ہوئی جماعت دے دی؟ فرمایا مولوی صاحب یہی مال آتا ہے اپنے پاس۔ کون سا مال آتا ہے؟ ایسے ہی اسی کو ٹھوک ٹھاک کے برابر کرنا ہے۔ ویسے اپنے کمپنی میں کیسے مال آنے والا؟ یہ بھنگار کا مال آنے والا، لیکن کمپنی اس کو دھو دا کے صاف صف کر کے دوا مار کر اس کو نکھار کے مارکیٹ میں لاتی ہے۔ بھنگار مال کو کیا کرتی؟ امت تو صدیوں سے بے دین پڑی ہے، یہ آئی یہ بگڑی ہوئی قوم۔ ایک جماعت آئی تھی ایک مرتبہ ایک صوبے سے، اچھی جماعت تھی، اس میں خان صاحب تھے۔ وہ بولتے تھے بس دنیا میں حق حلال ہم ہی لوگ کھاتے ہیں، دوسرا روزی کوئی حلال کی نہیں کھاتا، وہ حرام کی روٹی کھاتے ہیں، ہم حلال کی روزی کھاتا ہے بس۔ تم کون سی حلال کی روزی کھاتے ہو؟ بولے ہم افیم گانجے کا دھندا کرتا، ہمارا حلال کا مال ہے، باقی سب کا حرام کا۔ ایک دن امیر صاحب کا گریبان پکڑ لیا اس نے ہمارے مرکز پر، میں بیٹھا تھا، میں نے کہا امیر صاحب یہ کیا؟ تو کیوں اس کو 2 آدمی بول کے 2 تھپڑ مارے اس کو؟ نہیں بولے ایسا مت کرو، مارو گے بھاگ جائے گا، پھر بننے کا کوئی راستہ نہیں رہے گا اس کا، کون سنبھالے گا اس کو؟ امت تو ایسی بگڑی ہوئی ہے نہیں بگڑی ہوئی، گڑبڑ کرنے والی ہے تو ہے ایسی، اسی کو ٹھوک ٹھاک کے برابر کرنا۔ ایک آیا کہنے لگا کہ جتنے دادا لوگ ہیں سب کی لسٹ دے دو میرے کو۔ میں نے کہا کیوں بھائی؟ بولے ملاقات کروں گا، میں اسی لائن کا تھا، بولے کسی زمانے میں تو قوم ایسی آنے والی ہے اپنے پاس غوث قطب ابدال آنے والے، ارے بولو نا، کوئی بزرگ آنے والا نہیں، یہ قوم آنے والی ہے، یہ کام کرنے والی اس وقت کیسے، کون کہاں سے آیا یہ دیکھو نا۔ کیوں ہم خانقاہ سے آئے کیا؟ نہیں، کوئی بیپار سے آیا، کوئی آفس سے آیا، کوئی کمپنی سے آیا، کوئی دادا گیری سے آیا، کوئی بے دینی کے راستے سے آیا، کوئی حرام کمائی کے راستے سے نکل کر آیا۔ یہ چاروں طرف سے آنے والی امت ہے اپنے پاس، یہ تو بگڑی ہوئی ہے۔
اس کو سمیٹ کر ٹھوک ٹھاک کے برابر کرنا ہے کام میں، اسے چلانا، یہی کام کرے گا انشاءاللہ. اور کام کرنے والے لوگ ایسے ہی ہیں، یہ کام کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا فلاں کرے گا تو لوں گا، نہیں تو میں کسی سے نہیں لیتا. ارے وہ اللہ تعالیٰ بڑی قدرت و طاقت والا ہے، جو اللہ کے دین کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے صحیح نیت کے ساتھ، پھر اللہ اپنے خزانے سے ساری نعمتیں دیتا ہے، علم بھی دیتا، صلاحیت بھی دیتا، روزی بھی دیتا. اللہ تعالیٰ، اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں. ہمارا مال، ہمارا علم، ہماری صلاحیت دین کی محتاج ہے، اور اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں. حضرت جی دامت برکاتہم پرانوں میں فرمانے لگے تم کرتے رہو، صلاحیت تو اللہ اپنے خزانے سے دے گا، کیسے دے گا پتہ نہیں چلے گا، وہ دے گا. پھر کئی واقعات سنائے، اس میں ایک واقعہ یہ بھی سنایا، ایک جماعت کہیں پیدل سفر کر رہی تھی، اس میں ایک بستی پر سے گزر ہوا، وہ بستی مرتد بستی تھی، 100% مرتد ہو چکی تھی، سب مسلمانوں کی بستی تھی. ان لوگوں نے دیکھا مسجد ہے، بستی میں بند تھی، وہ پہنچ گئے. وہ بستی والوں نے کہا بھائی صاحب جاؤ آگے جاؤ، یا ٹریننگ جو تھی تمہارا کوئی تعلق باقی نہیں رہا. امیر صاحب نے کہا اتنی بے دردی سے تو بات مت کرو، ہماری بات سن لو. پڑ گئی تو بہت اچھا، نہیں پٹی تو کوئی زبردستی تو نہیں ہے. تمہیں تبلیغ والے ڈنڈا لے کے پھرتے کیا؟ ارے بولو نا، جو نہیں مانے گا تو بولے مانیں گے اس کو. نہیں سن لیا بہت اچھا، نہیں سنا تو خاموش. بولے کوئی دو بات ذرا ڈھنگ کی کہتے ہیں، سمجھ میں آئے تو کر لو، نہیں آیا تو ہماری کوئی زبردستی نہیں. تو مقامی لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر ہم کو نہیں پٹی تو ہم آپ کو ٹھہرنے بھی نہیں دیں گے یہاں پر. بولے چلو منظور، جاؤ ساری بستی کو جوڑو جا کر. اور ساری بستی کو جوڑا جا کر. امیر صاحب نے 2 رکعت پڑھی، نے کہا اللہ یہ بیچارے جنت میں جائیں گے، آپ کا کیا نقصان، اور یہ جہنم میں جائیں گے، آپ کا کیا نفع. اللہ نیک توفیق دے دے، کوئی راستہ کھول دے ہدایت کا. سب گاؤں جمع ہو گئے، امیر صاحب کھڑے ہو گئے. ہاں بولے کیا بولنا ہے تمہارا؟ بولے ہمارا دین سے کوئی تعلق باقی نہیں رہا. بولے ایسی جھوٹ بات مت بولو. بولے کیوں؟ ارے بھائی تمہارا باپ مسلمان تھا؟ بولے ہاں، ماں بھی مسلمان تھی، باپ بھی مسلمان تھا. بچپن میں تمہاری ختنہ ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ بولے ہو گئی تھی. بولے اب تم جب تک ختنہ واپس نہیں کرتے دین سے نکل کر واپس نہیں جا سکتے. ہاں بولے یہ عیب تو اپنے میں عیب ہے، یہ کمزوری ہے. پڑھو سب کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ایک جھٹکے میں قوم ایمان میں داخل ہو، نہ قرآن نہ حدیث. ہوتا نا ایسا؟ اللہ کب کتنی صلاحیت دے گا نہیں بول سکتے، کرتا رہے آدمی. ادھر ادھر کے اصولوں کی بیماری میں نہ پھنسے. ایک مرتبہ ایک بستی میں حضرت کا سفر تھا، یہ 1969 کی بات. 69 غالباً 69 کی بات تھی. 70 کا مسئلہ. وہاں کوئی بات ہی نہیں سنتا تھا، کوئی بستی جمع ہی نہیں ہوتی تھی. اب اس ساتھیوں نے سوچا، مشورہ نہیں اپنے طور پر سوچا. انہوں نے ایک کارڈ چھاپے، دعوت نامے، فلانے کو فلانے کو تاجر کو فلانے ملازم کو فلانے کو کہ فلانے مولوی صاحب باہر ملکوں کا سفر کر کے آئے، وہاں کی کارگزاری سنائیں گے، آپ حضرات تشریف لائیے، چائے پانی کی دعوت ہے. وہ ایک حال میں جمع کیا. سنی بات انہوں نے، ارے بولے یہ تو باہر ملکوں میں جاتے ہیں، یہاں کائے کو روکتے ان کو کام سے. اب کسی نے نظام الدین بات پہنچا دی، یہ فلانے علاقے والوں نے بے اصولی کی، کارڈ چھاپے، دعوت نامہ چھاپا، لوگوں کو جمع کیا، بات چیت کی. اللہ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے. حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھی اس مجلس میں. مولانا نے کہا بھائی دیکھو، ہو سکتا ہے کہ ان سے کوئی غلطی ہوئی ہو، لیکن کیوں کیا یہ تو ذرا پوچھو. غلطی کیوں کی انہوں نے، یہ بے اصولی کیوں کی، ذرا معلومات تو کرو، کوئی سبب ہوگا اس کا. تو بزرگوں دوستو، کام کا اپنا ایک مزاج ہے. اس لائن سے کام کو ہٹاؤ تو کام ہٹتا نہیں، اسی لائن پہ چلے گا. حفاظت کریں گے اللہ تعالیٰ. کام کے لیے ساتھیوں پر اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا، کام کو آگے، ساتھیوں کو آگے بڑھانا، یہ تو بہت ضروری ہے. اصولوں کے جھگڑے میں نہیں پڑنا، تیری میری نہیں کرنا، کام آگے بڑھے اس کی فکر کرنا. یہ باتیں آدمی کی سمجھ میں کب آتی ہے؟ جب یہاں 3 دن کی مجلسوں میں آدمی جم کر بیٹھے، ہر مجلس میں شریک ہو. رہو گے نا بھائی؟ انشاءاللہ بھی ادھاری بول رہے سوتے سوتے. ارے بھائی رہو گے نا فکر کے ساتھ ہر مجلس میں؟ کوئی آدمی چلتا پھرتا نظر نہ آئے.
یہاں مجلس ہو رہی اور ماشاءاللہ ادھر ادھر چل رہے پھر اپنی بات چیت کر رہے, اپنا مذاکرہ چل رہے, السلام علیکم, اب یہاں بات چیت چل رہی, مسافے ہو رہے, معانقے ہو رہے, بات چیت ہو رہی. ایسا نہیں, وہ سب کی فکر یہی ہو. اور بزرگوں, آدمی کام کرنے والوں کی فکروں پر راہوں کو اللہ کھولتا ہے. یہ مجمع فکر لے کر آیا نا, اللہ ایسی راہوں کو کھولے گا آپ گمان نہیں کر سکتے. اور کتنے اچھا مجمع اور بے فکر ہو تو بزرگ دوستوں آدمی کی طبیعتیں کھلتی نہیں. اس لیے آنے والا مجمع قیمتی بھی ہے اور اللہ کے یہاں پرانا بھی ہے اور کام لے کر چلنے والا بھی ہے. اگر یہ فکر کے ساتھ اپنے 3 دن گزار دے, ہر مجلسوں میں جم کر بیٹھے اور فکریں کرے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے آئندہ ہم جب بیٹھیں گے تو ہمارا کام آگے بڑھا ہوا ہوگا. کیا ہوگا؟ کام آگے بڑھا ہوگا. اور اس وقت ضرورت ہے اس کی فکر کرنے کی. بھائی کرو گے نا؟ اور ایک اور گزارش, یہاں جو ضرورتوں کا انتظام کیا گیا ہے اسی جگہ پر آدمی اپنی ضرورتوں سے فارغ ہو, ادھر ادھر نہ بیٹھے. یہ استنجے کی جگہ, یہ وضو کی جگہ, یہ کھانے کی جگہ, سہولتوں کے سارے انتظامات ہیں. ایک دوسرے کو تکلیف کا ذریعہ نہ بنے. کہیں بھی بیٹھ کے وضو کر لیا, اب یہ زمین ہے مٹی کی اور کسی کا پیر پھسلا تو تھوڑا سا مجھے تکلیف اٹھا لے, وضو کی جگہ پر چلا جائے. بیڑی پی کر وہیں بجھا رہا, ایک پلاسٹک کی بچھائے تھے, کیا ہوگا؟ ایک نے انگار پکڑ لی تو یہ 2 منٹ میں جلے گا. ارے ہوا کی طرح سلکتا ہے یہ. تم یہ 3 دن کی مسجد ہے, اس میں بیڑی نہ پیے, سگریٹ نہ پیے. اور بعض لوگ کیا کرتے معلوم, استنجے خانے میں بیٹھتے نا بیت الخلا میں, تو وہ بیڑی پی کے اس کو نشانات بناتے, نام بھی لکھتے بیٹھے بیٹھے. اب دیکھو پرانے جو بیت الخلا ہے اس میں جو پلاسٹک کے دروازے وغیرہ ہیں نا, ان میں باقاعدہ نشانات ملیں گے. بمبئی کا نشان, پونے کا نشان, رتنا گیری والوں کا نشان, رائے گڑھ والوں کا نشان, بیٹھے بیٹھے نام لکھ رہے بیڑی سے. ہاں, اور اس کو وہ سوراخ کر رہے ہیں لین سے. کس کا نقصان ہے؟ یہ آپ کا نقصان ہے. کس کا نقصان ہے؟ یہ آپ کا نقصان ہے. تکلیف کس کو ہوگی؟ آپ کو ہوگی. یہ جل گیا تو یہ کس کا نقصان ہے؟ اپنا نقصان ہے نہیں. اس سے اپنے آپ کو پرہیز کرنا. بعض مرتبہ بیڑی پی کے وہیں بجھاتا اندر, وہ پلاسٹک آگ پکڑ لیتی ہے, یہ بھی نقصان ہوتا ہے. اب استنجے کو جاتا ڈبہ وہیں چھوڑ دیتا اندر. یہ حضرت تشریف لے آتے ہیں, کیوں کہ بولے وہ چھوڑ دیا. کیوں چھوڑا ڈبہ؟ نہیں, بولے وہ گندا ہو گیا. اچھا, یہ حضرت تشریف لے جاتے ہیں روزانہ دن میں 4 دفعہ 5 دفعہ, یہ گندے نہیں ہوئے, ایک دفعہ ڈبہ جانے سے گندا ہو گیا؟ نہیں, اس کو اٹھا کر اپنی جگہ پر لا کر رکھ دیا. دوسروں کو راحت ہوگی. ہم لوٹا لے کر گئے اندر, لا کر رکھ دو, اب دوسرا جو آیا اس کو مل جائے گا لوٹا. ہم نے اندر چھوڑ دیا, بیچارہ پریشانی, ادھر بھاگ رہا ادھر بھاگ رہا. یہ پریشانی اچھی چیز ہے. دوسری چیز, یہاں خدمت کا مزاج ہو, خدمت کرنے کا, خدمت لینے کا نہیں. یہ پرانا ہے. یہ کیا ہے؟ پہلے ہم لوگ جاتے تھے نظام الدین تو حضرت دیکھتے تھے یہ پرانا آیا کیا کرتا ہے. بزرگ تو نہیں ہے, یہ اپنے علاقے میں بزرگ تو نہیں بنا. اب اگر آپ کھڑے ہو کر کھانا کھلاؤ, سالن لا کر دو, دسترخوان پر روٹی لا کر دو, پانی پلاؤ کھڑے ہو کر مجمع کو, اور اب دسترخوان اٹھاؤ, تو ہاں بھائی اس کا مزاج بنا ہوا ہے. اور بزرگ بن جائے تو سمجھتے بھائی اس کا مزاج ابھی تک بنا نہیں. ایک وقت تھا حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود کھڑے ہو کر دسترخوان پر لوگوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے. دسترخوان پہ روٹی لا کر رکھنا. ایک صاحب آئے ملاقات کے لیے, حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ, کہا میں دیکھنے کے لیے آیا ہوں. بولے وہ کیا دسترخوان پہ روٹیاں رکھ رہے؟ وہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے موجود حضرت جی. اور حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ مطلب جماعت لے کے کراچی گئے تقسیم سے پہلے. ایک بڑے سرکاری افیسر جن کا تعلق حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تھا, وہ گئے ملاقات کے لیے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے آئے, ماشاءاللہ گاؤ تقیہ سارے انتظامات ہوں گے. تو اوپر گئے تو حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیاز چھیل رہے تھے, یا غالباً مسالہ پیس رہے تھے.
اور موجود حضرت جی پیاز کاٹ رہے تھے، کھانے کا نظام ان حضرات کے ذمے آیا تھا. اس میں مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ بولے یہ کون ہے مسالہ پیسنے والے؟ یہ کہاں؟ یہی یہ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اور حضرت جی موجود، حضرت جی پیاز کاٹ رہے تھے. ارے ہماری یہاں جو ہے بزرگ بننے کا کوئی نسخہ نہیں. ہم تو عوام ہیں، کیا ہے؟ سیدھا سادہ خدمت کی لائن میں اپنے آپ کو لگانا، سعادت سمجھ کر کے. ایک شخص مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے مہمان ہوئے. بڑے میاں تھے، ذرا آزاد ٹائپ کے بڑے میاں. ان کو حقے کی عادت تھی. یو پی میں حقہ ہوتا ہے نا، یو پی میوات مستقل ایک مسئلہ ہے حقے کا. ان کی مجلسیں جمتی ہے. جیسے مہاراشٹر میں چنچی ہے نا بھائی، مہاراشٹر میں کیا ہے؟ چنچی، پان کی. اس میں ایک طرف کٹھا، تمباکو، چھالیا اور پان. ایک چنچی کھول کے بیٹھا، وہ پارلیمنٹ بن جاتی ہے اس کے اطراف میں. یو پی میں اور میوات میں حقہ، ایک حقہ لے کے بیٹھا، سب جمع ہو جائیں گے اس کی. وہ گڑگڑ کرے گا، وہ گڑگڑ کرے گا، ایسے گڑگڑی شروع ہو جاتی. وہ صاحب کو حقے کی عادت تھی. صبح رات کو وہ بیچارے اٹھے، دیکھا حقہ ٹھنڈا ہے. حضرت مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ گزرے تو وہ آدمی کیا سمجھے یہ کوئی خادم ہے، نیند کے جھونکے میں تھے. حضرت نے فرمایا کسی چیز کی ضرورت ہے؟ بولے یہ حقہ گرم کر لاؤ. حضرت نے چلم اٹھائی، حقہ اٹھایا، لے جا کر اسے پانی وانی پھینکا، دوسرا پانی ڈالا، پھر تمباکو بھرا، اس میں آگ لگائی اور اس کو گرم کر کے لا کر رکھا. اتنے میں صاحب استنجا کر کے آئے. اب وہ دیکھا تو حضرت خود حقہ لے کر آ رہے. خبر حضرت غلطی ہو گئی، معاف کر دے. نہیں والا تم کو حقے کی ضرورت تھی، مجھے ثواب کی ضرورت تھی. لوگوں کو خدمت کی ضرورت اور اپنے کو ثواب کی ضرورت. میں پرانا ہوں، لوگ میری خدمت کرے، یہ مزاج پہ مت آؤ، میں لوگوں کی خدمت کروں. ابھی ماشاءاللہ یہ آپ کے نظام الدین میں ساری سہولتیں ہو گئی ہیں، وضو کی، استنجے کی، حمام کی، بیت الخلاء کی. اب تو پہلے یہ بات نہیں تھی. میواتی جنگل میں جاتے تھے، ان کو بیت الخلاء میں فراغت نہیں ہوتی میواتیوں کو جلدی، اور شہری کو جنگل میں نہیں، ان کو بیت الخلاء ہی چاہیے. ایک میواتی آیا بمبئی، وہ بیچارہ پورا بمبئی گھومتا رہا، اس کو کوئی جنگل ملا ہی نہیں. بہت پریشان ہوا، کہاں جاؤں. ایک میت جا رہی تھی، جنازہ جا رہا تھا. بولے بھائی کیا ہوا، کیا بیماری ہوئی اس کو؟ بولے بیماری مرے گا نہیں تو کرے گا کیا، جنگل تو ہے نہیں تمہارے بمبئی میں، پیٹ پھول گئے، مر گیا بیچارہ. ان کے لیے ایسی بات تھی، جنگل نہیں. ان کے لیے تو نظام الدین کا اطراف پورا جنگل، تو اب بستی ہو گئی، پورا جنگل تھا ایک زمانے میں. اور نظام الدین میں اندر جو تھا وہ جگہ نہیں تھی غسل کی. وہ سامنے ایک میونسپلٹی کا نل تھا، وہیں کپڑے دھوتے تھے، میٹھا پانی وہیں آتا تھا. باقی اندر کھارا پانی وضو کے لیے تھوڑا سا رہتا تھا وہ کنویں کے اندر. اور پیچھے جو تھا جہاں مکانات ہیں، جہاں باورچی خانہ تھا، اور وہاں کونے میں بیت الخلاء بنے تھے 4 یا 3 ڈبے کے. وہ جو پرانے ڈبے ہوتے اس کو کاٹ کے رکھ دیا تھا، اور وہ لکڑیاں ادھر ادھر ٹھوک دی تھی کہ بھائی بیچارہ شہری یہاں آ کر فارغ ہو جایا کرے. جو باہر کی جماعتیں آتی ہیں، مدراس کی، کیرلا کی. اور کوئی نوکر تو تھا نہیں. جب وہ ڈبے بھر جاتے تھے، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان گندگی کو جمع کر کے اپنے سر پہ اٹھا کر جنگل میں پھینک کر آتے تھے اور کہتے تھے 2 رکعت پڑھ کے اللہ تیرا احسان ہے، تو نے مسلمانوں کی خدمت کی توفیق عطا فرمائی. اور ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارے بس کی ہو تو پانی بھی کوئی ہم کو پلائے، ہم بزرگ بن جاتے ہیں. میں نے مدینہ منورہ میں ایک بزرگ کو دیکھا، پیشاب کا تقاضا ہوا، رات کو 1 بجے میں اٹھا، 1 بجے دیکھا وہ عالم ہے، مفتی ہیں، حضرت شیخ کے خلیفہ ہیں رحمت اللہ علیہ. جھاڑو لے کر، بالٹی لے کر، اور اس متریاں اور استنجے خانے بیت الخلاء صاف کر رہے تھے رات کو 1 بجے. جس درخت کو پھل لگتے ہیں وہ جھکتا ہے، جس میں اخلاق کے پھل لگتے ہیں اس میں نرمی اور تواضع آتی ہے. جو بڑے پن کی بیماری میں آتا ہے اس میں اکڑ آتی ہے. ہم یہاں آئے ہیں، یہ پرانوں کا عملہ ہے، یہ اس میں تواضع ہونی چاہیے، اس میں خدمت ہونی چاہیے، ایک دوسرے کی خدمت کرے. بھائی صاحب پانی پیو گے؟ پانی لا کر دیا کسی کو. کھانے کے ٹائم پہ تو آگے ہو جا، میں ذرا تھوڑا پیچھے ہو جاؤں گا، کوئی حرج کی بات نہیں. تو وہ تو آپ فارغ ہو جا، میں بعد میں فارغ ہو جاؤں گا.
آرام کرنے کے لیے اچھی جگہ آپ آرام کر لو. یہ کمائی کا میدان ہے. خدمت کے لحاظ سے آدمی کمائی کر سکتا ہے. ہم سب میزبان ہیں، مہمان کوئی نہیں ہمارے اندر. مہمان حق مانگتا ہے اور میزبان حق دیتا ہے. خدمت نہیں چاہتا میزبان، میزبان خدمت کرتا ہے چاہے اس کی طبیعت پر گراں گزرے. لیکن وہ یہ جتنے ہم آئے ہیں یہاں مہمان کوئی نہیں، ہم سب میزبان ہیں. ہم سب آنے والوں کا حق ہمارے اوپر ہے، ہمارا حق کسی کے اوپر نہیں. ہم اس مزاج پر آئے، کسی کو تکلیف نہیں ہوگی. اور آدمی یہ چاہے کہ میرا اکرام ہو اور میری خدمت ہو اور اس میں کمی آ جائے گی تو اس میں شکایت کا جذبہ پیدا ہوگا. یہ بزرگ ہم سب میزبان ہیں یہاں پر. اجتماع ہم سب کا ہے. ہم سب ذمہ دار ہیں، فکر مند ہیں، کام کرنے والے پرانے ساتھی ہیں. ہمارا کام ہے آنے والے مجمع کی خدمت کرنا. یہ مزاج اللہ کرے ہمارا بنے. کرو گے نا بھائی؟ ہاں انشاءاللہ ادھاری بولتے. ارے کرو گے نا؟ ہاں. اس میں بولنے کی ضرورت نہیں. کس کی بولنے کی ضرورت؟ آدمی اپنی ذات سے کرے. اور ایک تیسری چیز وہ یہ بزرگوں کے اس آنے والا یہ مجمع جو ہے، ایک چیز دیکھنے میں آ رہی ہے، کمزوری ہماری. ہم مجمع میں بیٹھتے ہیں، تشکیل نہیں کرتے، خاموش. حالانکہ سب کو معلوم ہے کہ جماعت اجتماع میں جاؤ تبلیغ والے پکڑ دھکڑ کرتے ہیں کہ بھائی معلوم نہیں، پھر بھی آتا ہے جان مال لے کر. یعنی کیا مطلب؟ امت اپنی جان مال لے کر آ رہی. بھائی صاحب میں تیار ہوں اللہ کے دین کے کام کے لیے، ہے کوئی مجھے قبول کرنے والا؟ ہم خاموش بیٹھتے، قبول ہی نہیں کرتے، خاموش بیٹھتے، چپ چاپ، تشکیل نہیں کرتے. ایک مرتبہ میرے ذمہ تخت تھا. جسے تخت والے کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارا ایک مقام ہے. کیا ہے؟ کھانا، سونا، اعلان کرنا اور بیان کرنا، بس. تخت والے یہ سمجھتے. اور نیچے بیٹھنے والے کیا سمجھتے ہیں؟ یہ تو ان کا کام ہے، اپنا کام تو ہے نہیں. اب تشکیل وہی کریں گے. میرا بھی وہی مزاج، اعلان کرنا، مجمع چھوڑنا، اپنا بیٹھ جانا. حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہوئی فجر کی نماز کے بعد. آواز لگی بولو بھائی بولو، میں اپنا بیٹھا رہا. پر میں نے مولوی صاحب تشکیل کیوں نہیں کرتے؟ بیٹھے کائے کو؟ مجمع سے بات کرو، تشکیل کرو. یہ کمائی کا میدان ہے. کیا ہے؟ کمائی کا میدان ہے. آپ کو کیا خبر؟ ایک آدمی کے کندھے پر آپ نے ہاتھ رکھا، اس کو تیار کیا اور اس کو جماعتوں میں روانہ کیا. وہ آدمی اپنی بستی کا ذمہ دار تھا. اس نے وقت لگایا، جا کر اپنی بستی میں اذان زندہ کر دی، نماز زندہ کر دی، تعلیم زندہ کر دی، گشت زندہ کر دیا. 3 روز کی جماعتوں کا رخ ڈالا. پھر چلوں میں لوگ نکلنے لگ گئے. امام لا کے رکھا. ایک بچوں کو پڑھانے کے لیے ایک مکتب شروع کروا دیا. اب اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس کی وجہ سے کتنی خیر وجود میں آئی. ایک صاحب فرمانے لگے دھولیے کے اجتماع کے بعد ایک صاحب آئے اپنے بمبئی سے اجتماع میں اور اپنے گاؤں گئے، اور گاؤں جانے کے بعد دیکھا کہ مسجد ویران ہے، اذان دینے والا کوئی نہیں. بہت صدمہ ہوا. فوراً بستی والوں کو جوڑ کر سمجھا بجھا کر امام لا کر رکھا اور اذان اور نماز شروع ہو گئی اور گشت اور تعلیم شروع ہو گئی. یہ کمائی نہیں؟ نہ جانے کون سی نیکی اللہ کو پسند آ جائے اور اللہ آخرت میں بیڑا پار کر دے. اس کو کمائی سمجھو. تشکیل کرو مجمع کی بیٹھ کر. خالی صورت مت دیکھتے بیٹھو. ہاں بھائی آپ کا کیا ارادہ ہے، وہ کیا بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی، کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. باقاعدہ مجمع میں تشکیل ہونی چاہیے. ایک دوسرے کو تشکیل کرو. اب یہ پرانا مجمع ہے اور اس میں باہر والے تشکیل والے مقرر کریں تو ہماری کیا قیمت باقی رہ جائے گی؟ ہم دوسروں کے کندھے پر ہاتھ رکھنے والے اور ہمارے کندھوں پر کوئی ہاتھ رکھے تو ہمارا کیا بھاؤ باقی رہے گا؟ ہم کو غصہ بھی آتا ہے. کون ہوتا تو ہمارا تشکیل کرنے والا؟ جانتا نہیں میں اپنے بستی کا مبلغ اعظم ہوں. میری بزرگی کو تو نہیں جانتا، کہتا ٹیڑھا دیکھے گئی ہوں. میری تشکیل کرتے ہو، تمہاری ضرورت میری تشکیل کرنے کی؟ لو ایسا ہوتا. چھوڑو مت کسی کو، معاف مت کرو. بھائی یہ تو میدان ہوتا، اس کے کندھے اس کے کھوپڑی یہی درست ہوتی ہے، اپنے مقام پر درست نہیں ہوتی. اپنے مقام پر تو لوگ دیکھتے ہیں بیچارے کی تشکیل نہیں کر سکتے. کیا تشکیل کریں گے؟ یہاں تو کوئی دیہاتی بھی کندھے پر ہاتھ رکھ سکتا ہے کسی کا بھی، کوئی بڑا آدمی کیوں نہ ہو. کوئی نہ کچھ نہ نہیں بول سکتا، اس کو ہاں بولنا ہی پڑے گا. ہاں نہیں بولے گا تو خاموش رہے گا. ایک تو اس مجمع میں تشکیل کرنا. کرو گے نا بھائی؟ انشاءاللہ. وہ بھی ادھار بول رہے. ارے کرو گے نا؟ ہاں یہ کمائی کا میدان ہے. تشکیل کرنا، خدمت کرنا، اپنے اوقات کو صحیح لگانا
اور فکروں کے ساتھ بیٹھنا، اور ہر آدمی اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھے. کیا سمجھے؟ ذمہ دار، کہ میں ذمہ دار ہوں، اور اپنی ضرورتوں سے فارغ ہو. جب اجتماعی عمل ہو تو انفرادی عمل میں نہ لگے، جم کر کے بیٹھے، مل کر کے بیٹھے، جڑ کر کے بیٹھے. ہم گھر چھوڑ دیتے ہیں، بال بچے چھوڑ دیتے ہیں، دکان چھوڑ دیتے ہیں، اجتماع میں آنے کے بعد بستر نہیں چھوڑتے. ایسا پکڑ کے بیٹھے گا بستر کہ جان جائے گی، بستر نہیں جائے گا. زمین جنبت زماں جنبت، نہ جنبت گل محمد. زمین ہل جائے، زمانہ ہل جائے، گل محمد بستر چھوڑ کے نہیں ہلتا. تم کتنی فضیلت سناؤ اور کتنے وعیدے سناؤ، لیکن گل محمد بستر نہیں چھوڑتا، وہیں بیٹھا رہے گا اپنے بستر کے پاس. کہ وہ بھاگ کے بھگا کے لے جائے تو شیطان کہاں مارتا؟ دور بٹھائے گا، یا سلائے گا، یا پان کھلائے گا. شیطان بہت کائیاں ہیں، وہ خوب جانتا ہے کس کو کہاں مارنا. پرانوں کی نس کہاں دبتی ہے، نیوں کی نس کہاں دبتی ہے، شیطان جانتا تھا، ہم تم نہیں جانتے. اور بہت کائیاں ہیں، کہاں مارے گا ہم تم بول نہیں سکتے. آپ کو تجھے تبلیغ کی بات سنتا ہی رہتا ہے تو شانہ، تیرے کو سننے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو دوسروں کے لیے کہی جا رہی ہے. کیا سمجھے گا؟ ماشاءاللہ تو بزرگ ہے، تو پرانا ہے، تیرے کو نہیں کہی جا رہی. یہ تو وہ جو نئے نا ان کو کہی جا رہی. وہ کیا سمجھے گا اس کو، وہ کیا سمجھے گا اس کو. کوئی اپنے آپ کو نہیں سمجھتا. توفیق کیسے ملے گی؟ نہیں، جو بات کہی جا رہی ہے میرے کو کہی جا رہی، میرے اکیلے کو، میں ذمہ دار ہوں، میری ضرورت ہے، کسی کی ضرورت نہیں. اور آج کیا سمجھتا، اس کی ضرورت ہے، میری کوئی ضرورت نہیں. ماشاءاللہ میں تو تبلیغ سمجھا ہوا ہوں. اس کو سمجھاؤ جس نے تبلیغ نہیں سمجھی. بزرگوں، نظام الدین جانے کے بعد ہمیشہ یقیناً یہ احساس ہوتا ہے، نہیں کچھ بھی نہیں آتا، ہمیں کچھ بھی نہیں معلوم، ہم کچھ نہیں جانتے. ہم تو پہلے دن کے اندر کھڑے تبلیغ کے کام میں. جب بھی جاؤ ایسا محسوس ہوتا ہے نظام الدین میں. جب بھی جاؤ یہ اپنے پاس تو کچھ بھی نہیں، اور اپنے کو کچھ بھی نہیں آتا، ہم تو بیوقوف کے بیوقوف ہی رہے. نظام الدین جانے کے بعد، پرانوں کی مجلس میں بیٹھنے کے بعد آدمی کو یہ احساس ہونا چاہیے، مجھے کچھ بھی نہیں آتا، مجھے کچھ بھی نہیں معلوم، میں کچھ بھی نہیں جانتا، میں بالکل کوڑا ہوں. اور آدمی نہ جاننے کے مزاج سے بات سنے، علماء فرماتے ہیں آدھا علم ہے. اور میں جانتا ہوں، مجھے سب آتا ہے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے. کہاں مارے گا کوئی نہیں بول سکتے. آدمی کی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ آدمی یہ سمجھے مجھے تبلیغ آ گئی، مجھے کسی کی بات کی کوئی ضرورت نہیں، میں سب جانتا ہوں. یہ شیطان کا دھوکہ ہے. اللہ ہماری تمہاری حفاظت فرمائے کہ میں سارے مجلسوں میں شریک رہو گے، سارے کاموں میں تعاون کرو گے. اور یہ تو بزرگوں، دوستوں، پہلے لوگ آئے ہوئے ہیں، یہ تو امام ہیں. یہ کیا ہے؟ امام ہے. امام کی غلطی سب کی غلطی ہوتی ہے، اور امام کا صحیح ہونا سب کی نماز کا صحیح ہونا ہے. امام نے غلطی کی، سب کی نماز کا ستیاناش. امام صاحب نے دیہاتی کو جمع کیا، بولے چلو نماز پڑھ دیں. بولے ہم کو نماز نہیں آتی. بولے میرے کو جیسے کر دے گا تم بھی ویسے ہی کرنا، چلو. اب سب کو لا کے کھڑا کیا. ایک آدمی کی پرانے کا دھکا لگ گیا نئے کو نماز میں، کونی کا. وہ نیا کیا سمجھا یہ بھی نماز کا کوئی حصہ، اس نے بازو والے کو دیا دھکا، اور بازو والے نے بازو والے کو. یہاں تک کہ امام صاحب کو دھکا لگا. لوگوں نے کہا، امام صاحب نے کہا یہ کیا؟ بولے پیچھے سے آ رہی. اب لوگ آئیں گے دیکھیں گے ماشاءاللہ، پہلے جو لوگ آئے وہ بیڑی پیتے بیٹھے، بولے یہ بھی کوئی تبلیغ ہے، وہ بھی بیڑی پینے میں بیٹھیں گے. دیکھا یہ ماشاءاللہ تمباکو کھا رہے، وہ بھی بیٹھ جائیں گے تمباکو کھانے. دیکھا یہ ہوٹل میں چائے پی رہے، وہ بھی بیٹھیں گے چائے پینے. دیکھا یہ دکانوں میں پھر رہے، وہ بھی پھر رہے. یہ بھی کوئی طریقہ ہے جس کا تبلیغ کا، وہ بھی دکانوں میں پھرے گا. اس کو کیا معلوم کیا کام ہے نیا آدمی. اول تو نیا آئے گا نہیں، پرانا ہوگا، اور جب پرانوں کو دیکھے گا سمجھے گا یہ بھی کوئی تبلیغ ہے، ہم سے غلطی ہو گئی، آج تک ہم نے یہ کیا ہی نہیں. ہمارے مولانا عیسیٰ محمد صاحب سے اللہ ان کی مغفرت کرے، گجرات کے، بڑے مزے کی بات کرتے تھے. بعد ایک مرتبہ آئے اجتماع میں، کہنے لگے دیکھو حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بہروپیہ تھا، ہمیشہ لباس بدل بدل کر آتا، عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ پہچان لیتے تھے. ایک دن وہ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو کہنے لگا آپ ہر حال میں میرے کو پہچان لیتے؟ بولے ہر حال میں پہچانتا. اور کسی سے نہیں پہچانو گے؟ بولے 4 چاندی کے روپے انعام میں دوں گا تیرے کو. عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو دکن کی مہم پیش آئی. اس کو پتہ چلا عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا گزر اس راستے سے ہوگا. پہلے سے جا کے بزرگ بن کے بیٹھ گیا. وہ کیا بن کے بیٹھا؟ ہاں
دو چار چیلے چاٹے تیار کیے اور اپنا بزرگی کا لباس پہن کر بیٹھ گیا. عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا گزر ہوا, پتہ چلا ایک بڑے بزرگ مستجاب الدعوات ہیں یہاں پر. پہنچ گیا خدمت سے, پہچانا نہیں, دعا کی درخواست کی, میری دکن کی مہم کامیاب ہو جائے, اللہ تم کو کامیاب کرے. طلاق ہو گئی واللہ. وہ ایک دارالعلوم دیوبند میں حضرت مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جاتی تھی قرآن پوچھنے کے لیے. قرآن کی کوئی آیتیں لے کے جاتی, اس کا کیا مطلب, اس کا کیا مفہوم. حضرت نے ایک دن کہا, بھائی دیکھ سیدھی بات ہے, تو پرائی عورت ہے, ہمارے پاس مت آیا کر. بولا میں کہاں جاؤں, مجھے قرآن سیکھنے کا شوق ہے. اس نے کہا ایسا کر, ایک مولوی صاحب ہے ان کے پاس جا, ان سے پوچھا کر. وہ گئی وہ پٹھان مولوی صاحب کے پاس. تھوڑی دن ہوا تو پٹھان مولوی صاحب نے بھی بتایا, بولے اے بابا مت آیا کر ہمارا پاس, ہمارا آنکھ خراب ہوتا ہے, ہمارا آنکھ خراب ہوتا ہے. بولے اب میں کیا کروں. بولے ایک راستہ ہے, تو کلمہ پڑھ لے, مسلمان ہو جا, کسی سے نکاح کر لے. بولے ٹھیک ہے, میں کلمہ پڑھتی ہوں, مجھ سے نکاح کرو گے. بولے ہم تیار ہیں. اس نے کلمہ پڑھا, خان صاحب نے اس سے نکاح کیا. اس بائی کا بھی حال میں انتقال ہوا. اس کا انگریزی ترجمہ ہے کلام پاک کا. مولوی صاحب کے اللہ نے اس انگریز عورت کو اولاد دی, حافظ ہے, عالم ہے, قاری ہے. ان کے بھتیجے چچی کے انتقال کے بعد لکھتے مولوی صاحب کے, ہم باپ دادا کے زمانے کے مسلمان, ہمارے پورے خاندان میں چچی سے اچھی نماز پڑھنے والا کوئی نہیں تھا. میں نے چچی کو دیکھا جب نماز کی نیت باندھتی جیسے دم گھٹتا, اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ایسے معلوم ہوتا تھا کہ جان نکل جائے گی مولا کے سامنے. اتنی اچھی نماز, کہ نماز قابل رشک اس کی, اتنی اچھی نماز. نماز سیکھنے کی چیز ہے, کتاب میں دیکھ کر پڑھنے کی چیز نہیں. نماز سیکھنی چاہیے. صحابہ فرماتے ہیں ہم نے نماز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی. نماز سیکھو, اچھی نماز. ایک آدمی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, نماز پڑھاؤ, نکلا, فرمایا جا قم فصلی فإنک لم تصلی, جا نماز پڑھ, تو نے نماز نہیں پڑھی. گیا, پھر آیا, فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی, جا نماز پڑھ, تیری نماز نہیں ہوئی. پھر آیا, پھر جایا, فرمایا جا نماز پڑھ, فرمایا اچھی پڑھ, رکوع اچھا کر, قیام اچھا کر, سجدہ اچھا کر, ہر چیز اپنی جگہ پر پہنچے تب تیری نماز اچھی ہو. ایسی نماز ہماری کیسی نماز ہے؟ اول تو نماز ہے نہیں, اور جو ہے نیت باندھ کر پورے پربنی کا چکر کاٹ کر مہتاب علی شاہ کی مسجد میں کھڑا ہے. ایسی نماز. تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں. ایسی نماز, اس کو نماز بڑے سکون اطمینان مولا کے سامنے کھڑا ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں جماعت کھڑی ہو, ایک رکعت جاتی ہے تو جانے دے, دوڑ کر مت آ. کیسے مت آ؟ دوڑ کر مت آ, اطمینان سے آ. علیکم بالسکینہ والوقار, اطمینان سے آ, سکون سے آ. آ کے صف میں کھڑا رہے, نیت باندھ لے. ایک آسن ادھر چڑھا, ٹوپی کا پتہ نہیں, اور کیا پوچھے بغیر ٹوپی کی نماز نہیں ہوتی کیا؟ بغیر پاجامے کی بھی نماز ہو جاتی ہے. غیرت کی بات ہے, مالک کے سامنے بے حیاؤں کی طرح کھڑا رہے, غیرت کی بات ہے. دونوں جہاں کے مالک کے سامنے جس شریعت میں پیشاب کرنا بغیر ٹوپی کے اور کھانا بغیر ٹوپی کے منع ہے, اس شریعت میں کہ نماز بغیر ٹوپی کی اجازت ملے گی کیا؟ غیروں کی نقل میں ہم نے اپنا دین بیچا ہے. ان عربوں کی نقالی میں ہم نے عربوں کا کلمہ نہیں پڑھا, نہ سعودی عربیہ کا کلمہ پڑھا, نہ اردو کا کلمہ پڑھا ہم نے, نہ دبئی قطر کا کلمہ پڑھا, نہ کویت کا کلمہ پڑھا. ہم نے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اسلام کا معیار ہم عربوں کو نہیں مانتے, ہم تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں. ہاں, ان کی نقل کرے گا جیسے وہ عرب یہودی سے جوتے کھا رہے, یہ بھی جوتے کھائے گا. دین کا مذاق اللہ کو پسند ہے. اطمینان سے مالک کے سامنے. دولہا کیسے بن سنور کے جاتا ہے, رشتے کی بات ہوتی ہے نا, رشتے کی. دولہا دکھانے کو لے جاتے نا, چل بابا, داترا بھی ہوگا تو ڈبل داڑھی بنا کے جاتا, کالا بھی ہوگا تو بن سنور کے جاتا, اور چکنا بھی ہو تو اچھا بن کے جاتا کہ ذرا نگاہ میں جچ جاؤں, رشتے میں لڑکی والوں کی نگاہ میں جچ جاؤں. یہ کیوں نہیں سوچتا میں اس انداز سے مالک کے سامنے جاؤں تو اس کے نگاہ میں جچ جاؤں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, نماز مومن کی شرافت ہے. نماز کیا ہے؟ مومن کی شرافت ہے, مومن کی معراج ہے, میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے.
دلوں کا سکون ہے، اطمینان ہے، خدا سے قربت ہے، خدا سے لینے کا راستہ ہے، خدا سے دل کی بات کہنے کا راستہ ہے. بہت سے مسئلے ہیں ہم مخلوق سے نہیں کہہ سکتے، ہم 2 رکعت پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر خدا سے کہہ سکتے. یہ راستہ خدا سے کہنے کا ہم کہتے نہیں کہتے. نماز اچھی ہو، سنتوں کے رعایت کے ساتھ نماز پڑھی جائے. اور پھر بزرگوں، نمازوں کو اپنے گھروں میں زندہ کرو. اپنے گھروں کو تو ٹٹولو. کس کو کہتے دین؟ تقریر کا نام دین ہے. گھر کیسا ہے؟ وہ بیٹیاں کیسی ہیں؟ گھر کا ماحول کیسا ہے؟ ماں بہنیں نمازی، وہ بیٹیاں دین جانتی ہیں، وضو غسل جانتی ہیں، پاکی ناپاکی جانتی ہیں. امت کا حال کیسا ہے؟ ارے اپنے گھر میں دین نہیں لا سکتا، دنیا میں کیا دین لائے گا؟ اللہ اسے کیا دنیا میں دین کا کام لے گا؟ اس کے گھر میں دین نہیں ہے، اس کی بہو بیٹیوں میں دین نہیں. گھر قبرستان ہے. گھروں میں نماز، تعلیم، ذکر، تلاوت، یہ گھروں کی رونق ہے. گھر 2 چیز کا نام ہے، دکان 2 چیز کا نام ہے، نوکری 2 چیز کا نام ہے، مسجد 2 چیز کا نام ہے. ایک انسان 2 چیز کا نام ہے، روح اور ایک جسم. روح نکل جائے جسم بے قیمت ہے. دکان 2 چیز کا نام ہے، ایک تو دکان کا ڈھانچہ سامان، ایک روح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. نوکری ایک اس کا ڈھانچہ اور اس کے اندر کی روح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. جب روح نکل جائے ڈھانچے کی، اب اس کو چاہے قبر میں ڈالو چاہے اس کو انگار لگاؤ. اعمال نکل گئے زندگیوں سے، اب اس کے گھر کو انگار لگے یا دکان کو انگار لگے کیا فرق پڑتا ہے؟ ڈھانچہ اس کا کھڑا ہے، روح نکل چکی، اور روح کو کوئی بھی جلائے آسمانی نظام میں کوئی فرق نہیں آتا. اور اگر جس کے اندر اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو، کسی کی طاقت کی اس کی دکان کو ہاتھ لگا لے، اس کے گھر پر ہاتھ ڈالے، اس کی ذات پر ہاتھ ڈالے، ہو نہیں سکتا. روح نکل گئی، ڈھانچہ کچھ بھی کرو. ایک اللہ والے راستے سے جا رہے تھے، بڑے میاں تھے، بازاری عورت جا رہی تھی یار کے ساتھ. بارش کا زمانہ تھا، گڑے میں پانی جمع تھا. بڑے میاں کا پاؤں غلطی سے پڑ کے اس عورت کے بدن پر چھینٹے پڑ گئے. ایک تھپڑ مارا اس کے یار نے. بڑے میاں ادھر گرے، ادھر جوان گرا، ختم ہو گیا. عورت نے پکڑ لیا بڑے میاں کے دامن کو، پکڑو اس بڈھے کو، میرے یار کو مار دیا اس نے. اب لوگ جمع ہو گئے، یہ کریل ہتھی جیسا پہلوان اور یہ بڈھا بتی جیسا، اس کی تھپڑ سے یہ تو مر نہیں سکتا. وہ بڑے میاں کس نے مارا؟ بولے معلوم نہیں بابا کس نے مارا. یہ مارا کیسے؟ بولے میرے کو بھی کیا معلوم کیسا مارا. پھر اس کا ہوا کیا؟ بولے دیکھو میرے پیر سے کیچڑ اڑ کے اس کے عورت کے بدن پر گرا، اس کے یار کو غصہ آیا، میرے کو مارا، اور میرے یار کو غصہ آیا، اس کو مار دیا، ہو گیا فیصلہ. بدلو اپنے کو، کاروبار کے صحیح ترتیب پر لاؤ، زندگیاں صحیح ترتیب پر لاؤ، گھروں کو صحیح ترتیب پر لاؤ. تبلیغ تقریر کا نام نہیں، زندگی کا نام ہے. کل آنکھ بند ہو جائے گی، خدا کو جواب دینا پڑے گا. زمین تیرے باپ کی نہیں تھی، آسمان تیرے باپ کا نہیں تھا، چاند سورج تیرے باپ نے نہیں بنایا تھا، اور تیری زندگی تیرے باپ نے نہیں بنایا. ہمارے زمین پر چلتے ہوئے ہماری بات نہیں مانتا، ہمارے زمین کو خالی کر دے، نکل ہماری زمین سے باہر. ہے کسی کی جرت خدا کی زمین چھوڑ کے نکل جائے؟ اس کی اطاعت کرے. یہ راستہ ہے. خدا کا کرم سمجھو، ہم سر سے لے کے پیر تک گناہوں میں ڈوبنے کے باوجود اللہ کی قسم وہ ہمیں ابھی تک نبھا رہا. یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا صدقہ سمجھو، اور ہم زمین پر رکھنے کے لائق نہیں. نماز کو اپنے گھروں میں زندہ کر، اپنی مسجدوں کو زندہ کر. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر امت کی اکثریت بھی خدا کے سامنے جھکنے والی بن گئی، اللہ ذلتوں کے دروازے بند کر دے گا. فضائل رمضان میں آخری حضرت ابن عباس کی ایک حدیث ہے رمضان کے بارے میں، اور پوری رمضان کی فضیلت ہے. آخری جو الفاظ ہیں حدیث کے وہ دیکھنے کے لائق، پوری حدیث دیکھنے کے لائق ہے. خصوصیت کے ساتھ آخری بول. عید کا دن ہوتا نا، عید کا دن کہ تمہارے یہاں ہوتا کہ نہیں پربھنی میں؟ ارے بولو نا کہ سو رہے. ارے ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ کیسے نہا دھو کے آتا ہے عید کو؟ آتا کہ نہیں آتا؟ وہ بڈھے جن کو چلا نہیں جاتا وہ بھی شادی کا جوڑا نکال کے پہن کے آتے. بولے میرے شادی کا جوڑا، شیرانی میری شادی کی ہے بولے، اور یہ جوتا میرے شادی کا ہے بولے. ہاں، اور وہ ساری کا امامہ باندھ کے آتا. بولے میری بڈھی کی ساری تھی، بولے مر گئی بڈھی، ساری چھوڑ گئی، اس کا امامہ باندھ کے آتا. پوترے نماز سے پکڑ کے لاتے بڈھے کو عید کی نماز پڑھنے. چلو دادا نماز پڑھنے آتا بیچارہ.
جوان آتے، بچے آتے، بڈھے آتے، ایک ماحول بنتا ہے. ہم نہیں جانتے راستوں پر فرشتے کھڑے ہوتے ہیں، اے بندے وہ چلو خدا کی بارگاہ میں، جو بڑا زبردست دینے والا، چلو اس کی بارگاہ میں. اب اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کیا ملنا چاہیے اس کو، کیا ملنا چاہیے؟ کہ اللہ پورا پورا ملنا چاہیے. اچھا تم گواہ رہو، میں نے روزوں اور تراویحوں کے بدلے میں ان کے سب کے گناہ معاف کر دیے. اور فرشتوں تم گواہ رہو، اس عیدگاہ میں آنے والے کی میں نے مغفرت کر دی. آج جو مانگے گے دوں گا. ہاں البتہ دین کے بارے میں جو مانگیں گے دوں گا، دنیا کے بارے میں دیکھوں گا اس کے لائق ہے یا نہیں. یہ کہے گا اللہ میرے کو چیئرمین بنا دے، اللہ میں جانتے اس کو چیئرمین بنایا، سارا مال کم وقت یہی کھائے گا. ہاں یہ بولتا اللہ، میں بولتا اللہ میرے کو کمیٹی کا صدر بنا دے، اللہ جانتا کہ سب سے زیادہ حرام کا مال بھی یہی کھائے گا. اب وہ اللہ میرے کو گورنر بنا دے، اللہ کہیں گے اس کو گورنر بنایا، سب کا حرام کا مال یہی کھائے گا، کسی کی بہو بیٹی کی عزت نہیں چھوڑے گا، ظالم نہیں بناتے. دین کے بارے میں جو مانگتا اللہ دیتے ہیں. یہ تو ہوگی فرشتوں کے اور اللہ کے درمیان کی بات. اب اللہ عیدگاہ میں آنے والوں سے براہ راست مخاطب ہوتا ہے، میرے بندوں، میرے جلال کی قسم، میری عزت کی قسم، میرے علو شان کی قسم، میں تمہارا خالق ہوں، میں تمہارا مالک ہوں، میں نے تم کو پیدا کیا، تھوڑا سا خیال رکھ لو میرا. میں اپنی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں غیروں کے سامنے تم کو ذلیل نہیں کروں گا، میرا تھوڑا خیال رکھ لو. کتنی محبت اور کتنی عاجزی سے اللہ بندوں سے کہہ رہے، جو ایک اشارے میں اس کو الٹ سکتا ہے. بزرگوں اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے. اللہ اس کے سامنے جھکنا 5 ٹائم اپنے کام کی چیز ہے. ایمان نماز کے آنے پر موت کی منزل بھی آسان کرے گا. ایک بزرگ کے موت کا وقت آیا قریب تو فرشتے سے کہنے لگے ارفق بھی، میرے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو. کہنے لگا انی بکل مؤمن رفیق، ہر ایمان والے کے ساتھ میں نرم ہی رہتا ہوں. کیسے روح نکالتا ہوں پتہ بھی نہیں چلتا، ایسے روح نکل جاتی. مطلب ہم لوگ ساتھی نکل گئے، میں ذرا پیچھے رہ گیا. ایک جگہ اجتماع تھا، 64 کی بات ہے، میں پیچھے رہ گیا. میں نے ایک ساتھی سے کہا او بابا چلو، میں 2 ساتھی ہیں، تم بھی ہو جاؤ گے، جماعت ہو جائے گی، 3 آدمی کی جائیں گے. ارے بولے مولانا میں ابھی چلہ دے کے آیا، کیا تم میرے پیچھے پڑ گئے؟ چلو چلو. چلو نا، 1-2 روز میں کیا بگڑتا ہے. اچھا بولے میں آتا ہوں صبح. آئے بڑے میاں نہا دھو کر آئے. چلو اٹھے گے نہیں ابھی تک؟ ارے میں نے کہا ابھی اٹھتا ہوں، ذرا صبر کرو. ہم گئے، بس پکڑ کے جانے لگے. راستے میں کہنے لگے میرے کو یہاں دکھ رہا، سینہ دکھ رہا. جہاں کھڑکی کے پاس بیٹھے ہو، صبح نہا کر آئے ہو، اس لیے سینہ دکھ رہا، ادھر بازو میں بیٹھو. آگے جا کے گئے، کہنے لگے تکلیف بڑھ گئی میری. اب جہاں اترے میں نے کہا یہاں کون چھوڑ گیا؟ اس زمانے میں کام اتنا عام نہیں تھا، وہ اکا دکا بستی میں کہیں ہوتا تھا، کس کے پاس چھوڑی؟ یہاں کون ہے؟ چلو وہاں اجتماع گاہ میں. اب صبح نکلے ہوئے رات کو پہنچے، مغرب سے پہلے پہنچے، مغرب کی نماز پڑھی. میں نے اسکول کے کمرے میں بڑے میاں کو لٹا دیا، لیٹ جاؤ. ڈاکٹر صاحب کو بلایا، ڈاکٹر صاحب نے کہا میں انجیکشن دیتا ہوں، دوا دیتا ہوں. بڑے میاں کو سردی لگ گئی، ان کو لٹایا. پھر ایک پیالی چائے ہم دونوں نے پینے کا، پیو میں جاتا ہوں بات کرنے، تم آرام کرو. اب میں عشاء کی نماز پڑھ کے بات کرنے گیا، جب واپس آیا ایک ساتھی نے کہا رے مولوی صاحب وہ آپ کے ساتھی کو خون کی الٹی ہو گئی. انا للہ. کیا؟ میں دوڑتا ہوا آیا، ڈاکٹر صاحب کو بلایا. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں انجیکشن دیتا ہوں، دوا دیتا ہوں، آرام کراؤ، صبح بھیج دو پھنا واپس کسی کے ساتھ. میں نے کہا ٹھیک ہے. اب رات کو عشاء کی نماز کے بعد کھانا وانا کھا کر میں کمرے میں آ کے بیٹھا. طلبہ کا کمرہ تھا اسکول کے. میں نے کہا بیٹے تو ذرا نیچے آرام کر لے، یہ مہمان کو بیمار کو اوپر لٹا دیں گے کھاٹ پر. بولے کوئی بات نہیں لٹا دو. بچے نیچے سوئے. ایک مولوی صاحب تھے، وہ میں ہم دونوں بیٹھے ٹیک لگا کر کمرے میں، دروازہ بند کر دیے. جنوری کا مہینہ. اٹھ کے بیٹھے، کہنا میرے کو معاف کر دو، میری وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے، آپ لوگ جاگ رہے ہو، میرے کو بال بچوں میں بھیج دو. میں نے کہا چھوڑ خان صاحب سو جاؤ، اور انشاءاللہ صبح بھیج دیں گے آپ. کہا بولے میرے کو بھیج دو اور میری غلطی معاف کرو، اور میری وجہ سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے یہ بھی معاف کرو. میں نے کہا نہیں سو جاؤ، زیادہ بات مت کرو. ان کو لٹا دیا. میں نے مولوی صاحب سے کہا مولوی صاحب تم جاؤ، تمہارے ذمہ ایک اجتماع کا کھانا ہے. میں جب تک ان کی آنکھ نہیں لگتی میں بھی اپنا بیٹھا رہوں گا، آنکھ لگی تو میں بھی سو جاؤں گا. اب وہ لیٹ گئے. میں نے ایک بتی بند کر دی، چھوٹی بتی میں نے چالو رکھی، دروازہ بھیڑ دیا اور دیوار سے ٹیک لگا کے چادر اوڑھ کے بیٹھا. تھوڑی دیر کے بعد ایسا محسوس ہوا کسی نے کمرے کا دروازہ کھولا. میں نے دیکھا پلٹ کے. میں نے کہا ہوا ہوگی، کبھی دروازہ کھل جاتا ہوا سے. میں دروازہ
لگایا. پھر ایسا معلوم ہوا کسی نے کمرے میں قدم رکھا. میں نے کہا باپ رے جنات معلوم پڑتے باپ. یہ کون آیا کون گیا, کوئی بھی نہیں, میں اکیلا, یہ بچے اور مریض. پھر ایسا محسوس ہوا کوئی چیز زمین سے کسی نے اٹھائی. میں نے کہا پہلے مریض کو دیکھو. اب میں اٹھا, میں نے کہا او خان صاحب اپنے میں نہیں ہے, تسبیح ہاتھ میں, سبحان اللہ تیز چل رہی, اور دیکھ رہے بڑے میں ہی ہوں, سبحان اللہ. بس ایسا معلوم ہوا تسبیح ہاتھ سے گری تو جان پہلے نکلی کہ تسبیح زمین پر پہلے گئی, اللہ ہی کو معلوم. بس اتنا وقفہ, تسبیح گرنے کا وقت اور جان نکلنے کا وقت بالکل برابر. اور پھر آنکھ میں نے نہیں بند کی, آنکھ جیسے کسی نے بند کر دی, ہاتھ سیدھے کر دیے اور پاؤں سیدھے کر دیے, چادر میں نے ڈھانپ دی. میں نے کسی کو مرتے نہیں دیکھا تھا زندگی میں. میں ایک ساتھی کو بلا لایا, آ کر کہنے لگے مولوی صاحب چڑیا اڑ گئی, پنجرا خالی رہ گیا. کتنے آسانی کے ساتھ جان نکلی. ان بکل مؤمن رفیق, ہر ایمان والے کے لیے میں نرم ہوں, نرمی کا معاملہ کرتا ہوں. یہ ہماری ضرورت ہے, اللہ ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے. ایک بزرگ کا حال میں انتقال ہوا, زیادہ عرصہ نہیں گزرا. کہتے تھے لوگ آؤ میرے ساتھ قبرستان میں, اللہ کی قسم میں نمازی کی قبر کی رونق بھی بتلا دوں اور بے نمازی کی قبر پر خدا کا عذاب بھی دیکھ لو چل کر کے. بہت خطرے کی گھنٹی. نماز کی پابندی, نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا اور نماز کی دعوت دینا. کیا پیسہ لگتا ہے؟ پیسے لگتے ہیں نماز کی دعوت دینے کی. حدیث میں آتا ہے 3 آدمی کل قیامت کے میدان میں خدا کے عرش کے سائے میں ہوں گے. عادل بادشاہ, نوجوان عبادت گزار اور نماز کی دعوت دینے والا دائی یدعو الی الصلوات. جو نماز کی دعوت دے گا کل قیامت میں خدا کے عرش کے سائے میں ہوگا. ہماری ضرورت ہے نماز کی دعوت دینا, نماز کی پابندی کرنا, نمازوں کو اپنے وقت پر پڑھنا ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت ہے. اور ایک عمل بزرگوں, اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو لاؤ. حضرت جی دعوت برکاتوں نے ایک مرتبہ تاجروں میں فرمایا اللہ کا واسطہ, اللہ کے رسول کا واسطہ, دیکھو اپنی تجارتوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام مت کرو, صحیح تجارت کرو. شادی سیدھی سادی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. جیسے آپ نے دیکھا عصر کے بعد شادی ہوئی, اتنا بڑا منڈپ شادی والوں کے باپ کی شادی میں بھی نہیں لگا ہوگا کہ بھائی, اور اتنا بڑا مجمع کروڑ پتی کی شادی میں نہیں آتا. اور وہ بھی گالی دینے والا نہیں, شراب پینے والا نہیں, جوا کھیلنے والا نہیں, زانی نہیں, چور نہیں. یعنی کیسے کیسے مائی کھیلال اس میں ہوں گے, کیسے کیسے اللہ کے بندے ہوں گے. خدا کی قسم جن کی دعاؤں کی برکت سے اللہ خدا ہم سب کا بیڑا پار کر سکتا ہے. ایسے لوگ بھی آتے ہیں اجتماع میں. ہاں ہم انہیں نہیں پہچانتے. ایک جگہ ایک دفعہ تو ایک دادے نے گڑبڑ کی, دادا کیا لگا رکھا ہے. لوگ بولنے لگے وہ چلا رہا, اجتماع حضرت آنے والے تھے. میں نے کہا دادا کا بچہ دیکھوں گا کوئی کتنا بڑا دادا. میں گیا ایک دم تیزی کے ساتھ, کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا. میں نے کہا کیا ہے؟ مت جاؤ, ہو گیا اس کا انتظام, مت جاؤ کہنے لگے. اب میرے کو غصہ آیا تھا, میں نے کہا مت جاؤ, کائے کو مت جاؤ, دادا ہوگا اپنی جگہ پر. نہیں بولے مت جاؤ, ہوگا اس کا انتظام. اللہ نے اس کا انتظام کر دیا. ہمیں آگے جا کے پلٹ کر دیکھ رہا, میں نے کہا کس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا, اس کا انتظام ہو. کوئی آدمی دکھتا تو نہیں, دکھا بھی نہیں پیچھے. ایسے بھی اللہ کے بندے ہوتے ہیں. ہر بیشا مبر کے خالی, شاید کہ پلنگے خفتہ بادشاہ. جنگل کو خالی مت سمجھو, شیر کہیں نہ کہیں سوتا ہوگا. کیسے اچھے ماحول میں, اللہ کے ماحول میں اور دین کی فکروں کے ماحول میں نکاح ہوئے. اللہ خیر و برکت لائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ, غمی میں بھی ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے. لوگ کیا کرتے اس کو مت دیکھو بزرگوں, سلوک میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. آج ہمارے حضرت جی دامت برکاتہ میں ایک بات فرماتے ہیں. ایک مرتبہ بات چلی, 2 سال پہلے کی بات ہے. پورا ہندوستان کا کام کرنے والا عملہ نظام الدین پہنچاتا, ہر سال پہنچتا ہے. کسی نے کہا حضرت آپ کیا چاہتے ہیں اس مجمع سے؟ کہا میں ایک بات چاہتا ہوں, 2 بات. ایک تو یہ مخلوق کے ساتھ سلوک اچھا کرے, اور اس کے علاوہ رات کو اٹھ کر اللہ سے مانگے, سلوک اچھا کرے. سلوک میں طاقت ہے. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے جانے لگے نا, تو حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا چلو مسجد میں بیت اللہ میں 2 رکعت پڑھ لیں. حضرت عثمان, ایک اور عثمان ہیں جو جن کے پاس چابیاں تھی بیت اللہ کی, وہ تھے اندر. آپ نے فرمایا عثمان دروازہ کھول دو بیت اللہ کا, ہم 2 رکعت پڑھیں گے. فرمایا نہیں کھولتا, لوگوں کو پتہ چل جائے گا میری خیر نہیں. فرمایا عثمان کھول دے. نہیں کھولوں گا.
فرمایا کیا کرے گا اس دن؟ یہاں تو اندر کھڑا، میں کھڑا رہوں گا، اور جہاں میں کھڑا ہوں تجھے کھڑا رہنا پڑے گا. کہ ہماری ذلت کے دن ہوں گے اس دن، پورے ذلیل ہو جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر 2 رکعت پڑے چلے گئے. ایک وقت آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح ہوا، آپ آئے چل کر اور وہاں کھڑے رہے جہاں عثمان کھڑے تھے، اور جہاں آپ کھڑے تھے وہاں تو عثمان کھڑے ہو گئے. فرمایا عثمان بتاؤ کیا معاملہ کرنا چاہیے تمہارے ساتھ؟ فرمایا حضور جو شریف کے ساتھ کرتا. لو بیت اللہ کی چابیاں لاؤ، یہ لو. معاف نہیں کیا، یہ کوئی کمال نہیں معاف کرنا، بلکہ معاف بھی کیا اور احسان بھی کیا. جاؤ عثمان معاف کیا، یہ لو بیت اللہ کی چابیاں تم کو واپس کرتا ہوں. یہ ہے اخلاق ایمان. دیکھو تمہاری میری تسبیح، تمہاری میری ٹوپی اور جبہ، اور تمہاری میری باتیں، تمہاری میری تقریر دنیا میں ایمان کو نہیں لائے گی، ہدایت کو نہیں لائے گی. مسلمان کا سلوک دنیا میں ہدایت کو لائے گا. یہ سیکھو. ماں کے ساتھ سلوک نہیں آتا. بزرگوں یقین مانو، آج کی ماں پریشان، آج کا باپ پریشان ہے. بیٹا جنٹل مین بن کر چوراہوں پر کھڑا ہوتا ہے، اور ماں باپ محنت مزدوری کر کے گزر اوقات کرتے ہیں. ماں کا مقام کیا ہے؟ باپ کا مقام کیا ہے؟ ماں کے پاؤں تلے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے. خندق کی لڑائی صحابہ کو کھانے کو نہیں، کسی نے آ کر شکایت کی حضور میں نے پیٹ پر پتھر باندھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اٹھا کر بتلایا میں نے 2 باندھے. چپ ہو گئے لوگ. بڈھی عورت آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لپ کے اپنی چادر بچھائی بڈھی کو بیٹھنے کے لیے، اسے کھانا کھلایا اور پیسے دیے، اور بہت دیر تک پیار محبت کی باتیں کرتے رہے، اور دور تک اس بڈھی کو چھوڑنے کے لیے گئے. صحابہ نے کہا حضور یہ بڈھی کون ہے؟ فرمایا یہ بڈھی میری ماں ہے جس نے مجھے دودھ پلایا. بتاؤ دودھ پلانے والی ماں کے ساتھ یہ سلوک، ایک مسلمان کو اپنے سگی ماں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے؟ صبح اٹھ کر ایک پیار محبت کی نگاہ ماں باپ کے چہرے پر ڈال دے، اللہ مقبول حج عمرے کا ثواب دے گا. ماں باپ کی خدمت کر لے، اللہ مال دے گا. ہاں اگر ماں کو ستایا، باپ کو ستایا، مرنے سے پہلے خدا بدلہ لے لے گا. اگر ماں کے منہ پہ اور باپ کے منہ پہ تماچا مارا ہو، اور باپ کو روٹیوں کو ستایا ہو، پانی کو دواؤں کو ستایا ہو، اللہ کی قسم مرنے سے پہلے اس کی اولاد اس کو ستائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بات غلط نہیں فرمایا. حضرت جبرائیل نے خدا اسے برباد کرے اور تباہ کرے جو ماں یا باپ میں سے کسی کو پالے اور ان کی خدمت کر کے خدا سے جنت حاصل نہ کرے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر آمین. اس لیے بزرگوں ماں باپ کے ساتھ سلوک بھی چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ماں کا تذکرہ آتا بڑی محبت سے اپنی ماں کا تذکرہ فرماتے. میری ماں ایسی، میری ماں ایسی. اس کا کوئی بدل نہیں، ماں کا ایک نعمت ہے. ارے ماں باپ بے ایمان بھی ہو تب بھی خدمت کا حق کسی کو معاف نہیں ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. ہاں اگر بے ایمان ہو ان کی اطاعت مت کر، لیکن ان کے ساتھ سلوک اچھا کر، معاملہ اچھا کر، خدمت اچھا کر. علماء فرماتے ہیں ایک بزرگ سے بڑا حق ماں باپ کا حق ہے. اللہ اس کے رسول کی بات کا حق ماں باپ کا حق ہے. ان کے ساتھ سلوک، پڑوسیوں کے ساتھ سلوک، اپنے نوکروں کے ساتھ سلوک، ہم کسی کے ماتات اپنے بڑوں کے ساتھ سلوک، رحیموں کے ساتھ، ہاں چھوٹوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ. ایک صحابی ہیں انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی ماں نے 9 سال کی عمر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چھوڑ دیا تھا. حضور یہ آپ کی خدمت کریں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم استنجی کو جاتے تو یہ پانی لے جاتے. آپ کو بازار سے سودا سلف لا کے دے دیتے. بچے تو تھے. فرماتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پیسے دیے کہ جاؤ انس سامان خرید کے لاؤ. میں بچہ تھا کھیل میں لگ جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل کر میرے کو دیکھتے اور مسکرا کر چلے جاتے. فرماتے تھے اللہ کی قسم ایسا آقا میں نے نہیں دیکھا. کسی چیز کو یوں نہیں فرمایا انس یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا، اور رو کے فرماتے تھے اللہ کی قسم میں نے ایسا آقا نہیں دیکھا. ایک آدمی مسجد میں پیشاب کرنے لگ گیا. لوگوں نے کہا کیا کرتا ہے؟ تو کرنے دو کرنے دو. اے بابا کر لے، فارغ ہو جائے اطمینان سے. صحابی سے فرمایا اتنی مٹی نکال کے پھینک دو، دوسری مٹی لا کے ڈال دو، یا فرمایا ایک ڈول پانی بہا دو. ادھر بیٹھ. مسجد عبادت کی جگہ ہے، پیشاب کی جگہ نہیں ہے. وہ مرتے دم تک وہ دیہاتی رو کر کہتا تھا وما زجرنی وما ضربنی. قربان جاؤں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، نہ مارا نہ ڈانٹا نہ ڈپٹا. آج انسانیت سلوک کو ترس گئی. یقین مان آج آدمی حیوان بنا ہے. ریلوے کا ایکسیڈنٹ ہونے دو، مرنے والے کو پانی کوئی نہیں پلاتا، مرنے والوں کی جیبوں کو ٹٹولتا ہے.
اخباری رپورٹ ہے، ریلوے کے ایکسیڈنٹ میں بچیوں کے اور عورتوں کے ناک کان کٹے ہوئے ملے ہیں، پونچے کٹے ہوئے ملے ہیں، سونے کی چوڑیوں کے لیے پونچے کاٹے، اور کان کے بالیوں کو نکالنے میں وقت لگے گا، چاقو سے کان کاٹے ہیں۔ یہ دنیا کا مہذب انسان ہے آج کا، جس پر دنیا فخر کرتی، یہ انسان ہے۔ اور ایک زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی، مسلمان کی۔ ہم کسی کا ناحق کا مال نہیں لیتے، ہمارے یہاں اکثریت اور اقلیت کا کوئی مسئلہ نہیں، ہماری حق اور ناحق کا مسئلہ ہے۔ ظالم کا ہم ساتھ نہیں دیں گے، مظلوم کا ساتھ دیں گے، چاہے مظلوم کوئی صحیح اور ظالم کوئی صحیح۔ اقلیت اکثریت کا مسئلہ نہیں، مسلم غیر مسلم کا مسئلہ نہیں، حق اور ناحق کا مسئلہ ہے۔ ہم اس پر آئے، ہم عدل و انصاف پر آئے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین شہداء للہ بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم الا تعدلوا۔ دیکھو، کسی کی قوم کی دشمنی تمہیں بے انصافی پر آمادہ نہ کرے، کسی کو ناحق مت ستاؤ، کسی پر ظلم مت کرو۔ دنیا اللہ نے ظلم کے لیے، بربادی کے لیے نہیں بنائی، اللہ نے دنیا اپنی سرسبزی اور شادابی کے لیے بنائی۔ یہ سلوک ہم سے ہونا چاہیے۔ کسی کے ساتھ سلوک کرو، کوئی بھی صحیح، اغراض سے بلند ہو کر، خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ۔ یہ کام جتنا عام ہوگا اتنی خیر وجود میں آئے گی، یہ کام جتنا عام ہوگا اتنی زندگی بنے گی، اتنا اللہ کا عذاب ٹلے گا، اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، زندگیاں بنے گی، اور لوگوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت ہوگی۔ ایک بستی میں جماعت کو مسجد میں داخل ہونے نہیں دے رہے تھے، سندھی تھا بیپاری، آ کے کھڑا ہو گیا، باپ مسجد تمہارے باپ کی نہیں، یہ جماعت مسجد میں جائے گی، کام کرے گی، تمہاری ماں نے دودھ پلایا ہو تو روک کر دیکھو۔ گئی مسجد، وہ بولنے لگے یہ ان کی کیوں حمایت کرتے ہو تم بستر والوں کی، تم تو سندھی ہو، غیر مسلم ہو نا؟ بولے ہاں۔ کیوں جانے دیتے ہو؟ مگر تم کو کیا پتا یہ کیسے لوگ ہیں، ان سے دنیا میں کتنی خیر آئے گی۔ بولے 3-4 نوجوان، یہ پان کی دکان ہے، یہاں کھڑے ہو کر میری لڑکیوں پر آوازیں کستے تھے، میری لڑکیاں اسکول جا رہی، کالج جا رہی، بازار جا رہی، یہ سیٹی بجاتے تھے، آوازیں کستے تھے۔ میں پریشان تھا ان کی وجہ سے، کیا کروں، کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ پولیس کو کہا، پولیس نے ہم بھی کچھ نہیں کرتے، تو جانے تیری بیٹیاں جانے۔ اور ان سے میں کیا بولوں، پھو پھو کرتے تھے آ کر گھر کے سامنے، آوازیں کستے، آوازیں نکالتے۔ پریشان ہو گیا، کیا کروں۔ اتنے میں لڑکے غائب ہو گئے۔ آئے مہینے 2 مہینے کے بعد، داڑھی واڑی رکھ کر، ٹوپی پہن کر۔ اب میں نے کہا بھائی صاحب تمہاری سیٹ ہی نہیں سنائی دے رہی، اب تم آوازیں نہیں لگاتے، کہاں گئے تھے؟ بولے بھائی صاحب معاف کر دو، ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا، ہم جماعتوں میں جا کر آئے، ہماری زندگی بن گئی، تمہاری بیٹیاں ہماری بہنیں ہیں، ہم آواز نہیں نکالیں، اب سیٹی نہیں بجائیں گے۔ یہ ہماری عزت ان سے محفوظ رہی، ہماری عزت کا کوئی خطرہ نہیں۔ 2 بیچ میں ندی، ادھر ایک مسلم دیہات، ایک غیر مسلم دیہات۔ اب مسلمانوں کو جب بھی موقع ملے، مرغا غائب، مرغی غائب، کبھی بندی غائب، گائے غائب، کبھی بکری غائب، کبھی بکرا غائب، کبھی جواری کے بھٹے غائب۔ اب کیا کریں، پریشان۔ ہاں، یہ کچھ کم نہیں رہتا۔ ہمارے محلے میں ایک بڈھی تھی، مر گئی، ہاتھ میں تصویر لے کے بیٹھتی تھی، سبحان اللہ، سارے محلے کو گالیاں دیتی تھی۔ ارے وہ تو محلے کو گالیاں دیتی، کون بولتا سبحان اللہ سبحان اللہ؟ پھر وہ گیا کہ پھر گالی شروع۔ ہم جھگڑا نہ کریں تو ہمارا کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ پریشان ہو گئے، کیا کرنا کچھ سمجھ میں نہیں آتا، بستی بھی چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔ تھوڑے دن کے بعد ان کا چوری کرنا بند ہو گیا۔ جب تھوڑے دن ہو گئے تو انہوں نے سوچا مسلمان کوئی بڑے پلان میں دکھتا، بابا ابھی تک مرغی نہیں گئی، بکرا نہیں گیا، ایک دم حملہ کرنے کا ارادہ ہے ان کا، ذرا چوکنے رہو۔ کوئی نہیں آیا۔ ارے کیا ہوا؟ تو جماعت وہاں سے گزر رہی تھی، ٹھہر گئی، 2-4 نوجوانوں کو اٹھا کے لے گئی جماعت میں۔ وہ بن کیا، انہوں نے دوسروں کو بھیجا، انہوں نے تیسروں کو بھیجا کہ نہیں چوری اچھی چیز نہیں ہے، اب ہم چوری نہیں کریں گے، چوری چھوڑ دی۔ اب جب چوری چھوڑ دی تو ان کو امن ملا نہیں ملا۔ جب جماعتیں ان غیر مسلم کی بستیوں سے گزرتی ہیں، عورتیں دامن پسار کے کہتی ہیں تم امن سے رہو، تم کوئی چڑیا دانے کا تھیلی نہیں لاتی اور کوئی بھینس گھاس کا گٹھا لے کر نہیں آتی۔ ہر ایک سمجھتا ہے جس مالک نے آج دیا وہ مالک کل بھی دے گا، روزی کا مالک اللہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں کہ آدمی پرندوں جیسا یقین بنا لے۔ پرندوں کا یقین کیسا؟ فرمایا جس مالک نے آج دیا وہ کل دے گا۔ فرمایا ایسا یقین بنا لو، اللہ 7 زمین آسمان کو تمہاری روزی پر مقرر کرے گا۔ یقین بننے کے بعد یقین بنے گا اللہ رازق ہے، اور روزی زمین پر نہیں، کسی کے آسمانوں پر ہے۔
روزی اللہ اتارتے ہیں. وفی السماء رزقکم وما توعدون, جس روزی کا وعدہ اللہ نے تم سے کیا وہ آسمانوں میں زمین پر نہیں. ہم سے معاملہ کرو, روزی ہم دیں گے, اور ہم نے وعدہ کیا, ہم نے پیدا کیا روزی کے, ہم مالک ہیں. کسی کے قبو کی نہیں روزی کا دینا نہ دینا. ہم بند کر دے کون دے سکتا ہے؟ ہم دینے پر آئے تو کون روک سکتا ہے؟ اگر خدا کی رضاقیت کا یقین بن جائے, خدا کی قسم, مسلمان جھوٹ سے نہیں کھائے گا, سود سے نہیں کھائے گا, جھوٹی گواہی کورٹوں میں جا کر نہیں دے گا, یتیم روک سکتا ہے. اگر خدا کی رضاقیت کا یقین بن جائے, خدا کی قسم, مسلمان جھوٹ سے نہیں کھائے گا, سود سے نہیں کھائے گا, جھوٹی گواہی کورٹوں میں جا کر نہیں دے گا, یتیم اور بیواؤں کا ناحق کا مال نہیں کھائے گا, مسجد اور مدرسے کا ناحق کا مال نہیں کھائے گا, باپ مر جانے کے بعد بھائی بہنوں کا حق نہیں دبائے گا, جس کا حق اس کو دے دے گا. میں اپنے روزی کو گندا کیوں کروں؟ خدا ہر ایک کی روزی آسمان سے پاک اتارتا ہے. لینے والے کا برتن گندا ہوتا ہے, دینے والا روزی گندی نہیں دیتا. اس کو یاد رکھو. دو پیسے کے لیے, دو لقمے کے لیے دین مت بیچو, ایمان مت بیچو. دکان پہ بیٹھ کر کے دو پیسے کے لیے جھوٹ مت بولو. صاف ستھرا ایمانداری کا سودا. ہم بازار میں بیٹھ کے بیپار نہیں کرتے, دین بیچتے ہیں, ایمان بیچتے ہیں, عزت آبرو بیچتے ہیں, خدمت نہیں بیچتے. روزی تو اللہ دیتے ہیں, پھر جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ حرام رشوت کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کی مخلوق پر ظلم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے کتنا کھائے گا, کتنا کمائے گا, رشوت سے کتنا لے گا, سود سے کتنا لے گا, اور جھوٹ سے کتنا لے گا, اور کب تک کھائے گا؟ ایک دن موت آئے گی نہیں آئے گی؟ خدا کے سامنے نہیں جانا ہے. رضاقیت کا یقین بن جائے اللہ تعالیٰ کا. بزرگ دوستوں, آدمی امانت دار ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے دوستوں کے ساتھ ایک چرواہے کو دیکھا بکریاں لے کے جا رہا. انہوں نے, وہ بھائی صاحب ادھر آ جاؤ, ادھر آؤ, کھانا کھاؤ. نہیں میرا روزہ ہے. اتنی گرمی کا روزہ؟ انہوں نے کہا اتنی گرمی کا روزہ. کہا اچھا بکری بیچ, اس کو آزمانے کے لیے بکری بیچ, آدھا گوشت دیں گے اور پوری رقم دیں گے. کہنے گا نہیں بکری مالک کی ہے, میری نہیں ہے. ارے کا مالک کو سمجھا دینا, بھیڑیا لے گیا. اب وہ غریب چرواہا کہہ رہا ٹھیک ہے, مالک مطمئن ہو جائے گا, اللہ کہاں چلا جائے. حضرت عمر رات کو گشت کر رہے, چھت کر ایک مکان کی دیوار سے بیٹھ گئے. اندر سے ماں بیٹی کی آواز آ رہی. بیٹی اماں کہہ رہی, اے بیٹی دودھ میں پانی ملا. بیٹی کہہ رہی اماں حضرت عمر کا اعلان نہیں سنا, دودھ میں کوئی پانی نہ ملائے. ارے کہا بیٹی عمر کہاں دیکھتے تیرے کو, رات کو آ کر کہاں دیکھتے ہیں؟ کہا اماں عمر تو نہیں دیکھتے, اللہ تو دیکھتا ہے. چار دیواری کی, نہ کوئی ڈگری اس لڑکی کے پاس, نہ پڑھی لکھی وہ عورت, لیکن اللہ کا یقین ایسا, چار دیواری کی وہ بیٹی کہہ رہی اللہ تو دیکھ رہا. حضرت عمر نے ماں بیٹی کی بات سنی. آپ آئے گھر میں, اور گھر میں آ کر کہنے لگے بیٹو میری عمر نہیں ہے شادی کی, تم میں سے کوئی اس لڑکی سے نکاح کر لے. میرا ایمان ہے اس بات پر, اللہ تعالیٰ اس لڑکی کے نسل سے کوئی نیک انسان پیدا کرے گا. ان کے لڑکے نے اس لڑکی سے نکاح کیا. وہ لڑکی کو اللہ نے ایک لڑکی دی, اور وہ لڑکی کا نکاح شاہی خاندان بنو امیہ میں ہوا, جو آگے چل کر وہ لڑکی حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں بنی, جنہوں نے علماء فرماتے ہیں خلافت کو نئے سرے سے دنیا میں زندہ کر دیا تھا. دنیا میں امن لایا تھا, چین لایا تھا, سکون لایا تھا, اور اتنا امن آیا تھا دنیا میں بزرگوں دوستوں کہ بھیڑیا بکری ایک گھاٹ پر پانی پیتے اور بھیڑیا بکری نہیں پکڑتا. چرواہے نے غلطی سے بھیڑیے کو بند کر دیا بکری کے ساتھ ریوڑ میں, رات بھر بھیڑیا بکری کے ساتھ رہا, لیکن اس نے بکریوں کو ہاتھ نہیں لگایا. اتنا امن آیا تھا. اتنا چین سکون آیا تھا, اتنی خیر آئی تھی اس لین سے. یہ ایمان کی برکت. آدمی ناپ تول میں گڑبڑ نہیں کرے گا, ادھر ادھر ڈنڈی نہیں مارے گا, مال میں ملاوٹ نہیں کرے گا. چیزوں میں جب ملاوٹ آئے گی, حدیث میں آتا خدا دل کے بیماری کے دروازے کھول دے گا. آدمی تو اپنا دشمن آپ ہے. جب کون سی چیزوں میں ملاوٹ نہیں ہے, آدمی آج تو کتے اور سور سے زیادہ نیچے گر گیا اپنے مفاد کے لیے.
دودھ میں ملاوٹ، تیل میں ملاوٹ، حیوانیت سے زیادہ گندا آدمی، دوائی جو انسان کی ضرورت ہے اس میں بھی ملاوٹ۔ کوئی درندہ اتنا گرا ہوا نہیں ہے، یہ تاج کا انسان گرا ہوا ہے۔ دھنیا اس کو سکھا کر، لیج کو سکھا کر دھنیا میں ڈال کر بیچ رہا، آئل کو تیل میں ملا کر کے بیچ رہا، پیٹرول میں گھاٹلیٹ ملا کر، ڈیزل ملا کر کے بیچ رہا۔ یہ آج کا پڑھا لکھا مہذب انسان ہے، اس کو انسان کہتے ہیں آج کے زمانے کا، ڈگری والا بولے آدمی دنیا ترقی پر ہے، اس کو ترقی کہتے ہیں جو انسانوں کی زندگیوں کو برباد کرے۔ یہ سب بے یقینی کی بیماری ہے۔ مالک کو پہچانتا تو یہ گندی حرکت نہیں کرتا، نہیں، میرا رازق ہے، میرا مالک ہے، میرا کوئی پیدا کرنے والا ہے، میرے کو جس کے سامنے جانا ہے، جس کو اس کا حساب دینا ہے، مجھے اس مالک کے سامنے حاضری دینی ہے اور اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ میں غلط زندگی گزار کے نہیں جا سکتا، میں مخلوق کے ہاتھ سے بچ جاؤں گا، میں خالق کے ہاتھ سے نہیں بچ سکتا۔ وہ بڑی قدرت اور طاقت والا ہے اور ان کے سامنے کسی کی نہیں چلتی، سب کچھ اس کے قبضے قدرت میں ہے۔ یقین بن جانے کے بعد آدمی اندر آ جائے نا، یقین، زبان کے بول کو نہیں کہتے، زبان جھوٹ بھی بولتی ہے، اس کو ایمان نہیں کہتے۔ ہاں، زبان سے کیا بولے گا، بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر، بہت اچھا ہوا ملے، اور دل میں کہہ رہا کم وقت کائے کو ملا مہنگائی کے زمانے کے اندر۔ زبان کچھ کہہ رہی، دل کچھ کہہ رہا۔ اللہ کے نزدیک زبان کا اعتبار نہیں، اللہ کی نگاہ قلب پر پڑتی، انسان کے دل پر۔ اندر کیا ہے، اندر کیا بنا، اس کے اندر ایمان بنا نہیں بنا، یقین بنا نہیں بنا، ہمارا تعلق بنا نہیں بنا۔ بزرگوں، مومن کا دل زمین آسمان سے زیادہ وسیع ہے۔ زمین آسمان میں طاقت نہیں خدا کے برداشت کرنے کی، اللہ نے مومن کے دل میں اتنی طاقت رکھی ہے، اللہ کی ذات کے وجود کو سمولے اپنے دل کے اندر، ایمان کو اتار لے۔ دل کی قیمت اسی سے ہے، ایمان اس کی جگہ کا نام ہے۔ ایک بارش زبان کا بول دل میں اتر جائے، اللہ ہمارے رب ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں، یہ دل کا وجدان بنے، دل کا وجدان اندر بات اتر جائے، یہ 7 فٹ کی زندگی میں تبدیلی آئے گی، 5 فٹ کی زندگی میں، 5.5 فٹ کی زندگی میں تبدیلی آئے گی۔ پھر وہ ایمان گھر میں آئے گا، پھر وہ ایمان کاروبار میں آئے گا، وہ ایمان دنیا کی مارکیٹ میں آئے گا، پھر وہ ایمان اوپر تک جائے گا جب اندر آئے گا، اور جب اندر نہیں آتا تو دنیا کے کسی محکمے میں نہیں آتا، روتے رہو ساری زندگی کے لیے۔ جس امن کی بات دنیا کرتا ہے، اللہ کی قسم ایمان آئے بغیر امن نہیں آ سکتا، امانت داری نہیں آ سکتی۔ بولتے رہو، قانون بناتے رہو، کچھ بھی کرتے رہو، جب تک آدمی بنتا نہیں کوئی چیز دنیا میں خیر کی آتی نہیں، اور بننے کا راستہ ایمان، اللہ پر ایمان، امن اس سے آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عدی سے فرما رہے، عدی ہماری بات تیری سمجھ میں نہیں آتی، ارے عدی کیوں نہیں ایمان پر آتا ہے، ما یمنعک عن الاسلام، کیوں آپ اسلام سے رکے ہوئے ہو؟ کہنے کہ حضور آپ کیسے جانتے میں کیوں رکا ہوا ہوں؟ اور میں تمہارے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی نہیں بیٹھی ہوئی کہ ہم کو عربوں نے نکال دیا، ہماری کوئی قیمت نہیں، ہماری کوئی پوزیشن نہیں، یہی بات تو تمہارے دل میں بیٹھی ہوئی ہے؟ کہا یہی بات ہے۔ فرمایا عدی سن لے، اللہ ایک وقت لائے گا اس ایمان کی برکت سے اتنی خیر آئے گی دنیا میں کہ ایک وقت آئے گا یہ گرے پڑے، یہ فاقمت جو بھوک سے زمین پر لوٹتے ہیں، زمین نماز کی صفوں میں گر جاتے ہیں بھوک کی وجہ سے، ایک دوسرے کے پیچھے تعلیم میں بیٹھتے ہیں، بدن پہ ڈھنگ کا کپڑا نہیں ہے اس کے لیے اپنا سطر چھپانے کے لیے ایک دوسرے کے پیچھے بیٹھتے ہیں، اتنی غربت۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے آپ کو بیٹھ کر نماز پڑھتے دیکھا، میں نے کہا حضور اراک اصلی جالسا، حضور میں آپ کو بیٹھ کر نماز پڑھتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ قال نام یا ابا ہریرہ الجوع، اے ابو ہریرہ بھوک کی وجہ سے کھڑا نہیں ہو سکتا، اتنی غربت، اتنی تنگی، یہی بات ہے نا تمہارے سامنے؟ کہا یہی بات ہے۔ جیسے آج ارے تبلیغ ہے بیچارے سیدھے سادے لوگ، ٹھیک ہے بیچارے کل میں نماز والے، ان کو کچھ کام نہیں ہے بیچاروں کو، یہ بستر لے کے پھرتے ہیں، نہیں بزرگوں یہ کہنے والا نمبر 1 کا پاگل ہے دنیا کے اندر، ان کی نگاہوں کی جو بلندی ہے، خدا کی قسم اپنی جگہ پر اخبار پڑھنے والوں میں وہ نگاہوں کی بلندی نہیں، یہ اخبار میں پڑھتا ہے، اخبار کی دنیا جھوٹی دنیا ہوتی ہے، یہ اپنے آنکھوں سے دیکھتا ہے، دنیا میں جا کر اپنی جان من لگا کر دنیا میں چلتا پھرتا ہے، اس کی آنکھیں جو دیکھتی وہ کتاب پڑھنے والوں کی آنکھیں نہیں دیکھتی، اس کی نگاہوں کی جو بلندی ہے وہ ہمارے تمہاری نگاہوں کی بلندی نہیں ہو سکتی۔ بزرگوں دوستوں ان کی سادگی پر مت جاؤ، ان کا معاملہ تو اللہ سے ہے،
اوپر والا فیصلہ کرے گا. تبلیغ کے چلنے پھرنے سے کچھ نہیں ہوگا. یہ تو چلیں گے پھریں گے اللہ سے مانگیں گے, اللہ کرے گا اور اللہ اپنی قدرت سے کرے گا. اور کون کو کیا بول سکتا کہ اللہ کیسے کرے گا؟ کوئی پوچھنے کی ضرورت ہے اللہ کیسے کرے گا؟ ہم سے پوچھ کے کرے گا اللہ تعالیٰ؟ ارے جس دن کرے گا پتہ بھی نہیں چلے گا. وہ اچھی اچھوں کی کھوپڑی درست کرنا جانتا ہے, اچھی اچھوں کی اسکیموں کو الٹنا جانتا ہے, وہ اپنی بات چلانا جانتا ہے. ایک وقت آئے گا ساری دنیا مل کر کے بھی چاہے اللہ کے دین کو مٹا دے, اللہ اپنے دین کو دنیا پر غالب کر کے رہے گا, اس کا وعدہ ہے. نہیں ہے نا ادھی کہا حضرت یہی بات ہے. ارے کسرا کا محل جانتا, کسرا کا محل؟ ہاں جانتا ہوں. ایک وقت آئے گا اللہ کسرا کے محلات کا مالک مسلمان کو بنائے گا. حضرت بولے یہاں کوئی بات نہیں سنتا, کسرے محلے کی بات, محلات کی بات کیسی کر رہے؟ کہاں ایسا ہی ہوگا. اور ادھی سن لے, ایک وقت آئے گا کہ محل کے مال کی جمع کرنے میں تو بھی شریک رہے گا. بولے میں, ہاں تو بھی رہے گا. ادھی سن لے, ایمان کی برکت سے اتنی خیر آئے گی اور اتنا امن آئے گا. ایک اکیلی عورت تن تنا خوبصورت جوان یمن کے دارالسلط صنعا سے چلے گی, حج کو آئے گی, حج کر کے واپس جائے گی. سینکڑوں میل کی مسافت, کوئی راستے میں محافظ نہیں, پولیس کی چوکی نہیں. ایک اکیلی خوبصورت جوان عورت سونے کے زیور سے لدی ہوئی آئے گی جائے گی, نگاہ اٹھا کر دیکھنے والا کوئی نہیں ہوگا. اے عزیز سن لے, اللہ ایمان کی برکت سے اتنی خیر لائے گا کہ زکات کے دینے والے سب ہوں گے, زکات کا لینے والا کوئی نہیں ہوگا. معیشت کر کے دنیا کو بیوقوف کر کے پیسے سمیٹتے ہیں. معیشت آج تک نہیں بنی. آج جو قومیں معیشت کی باتیں کرتی ہیں آج روٹیوں کو محتاج ہوگی. ہوائیں اکھاڑ اللہ تعالیٰ ان کی. جس کی زندگی میں دین ہوگا, اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے, ایمان ہوگا, اللہ اس کی روزی کو درست کرے گا. روزی اللہ نے کسی انسان کے حوالے نہیں کی, روزی کا مالک تو اوپر والا ہے, ضرورتوں کے پورے کرنے والی ذات اوپر کی ہے. اور کہا حدیث سن لے, زکات کے دینے والے سب ہوں گے, زکات کا لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اور رو کر کہتے اللہ میرے کو معاف کرے, میں نے 2 چیزیں دیکھ لی. کسرا کے محل کے مال کے جمع کرنے میں بھی تھا, اس عورت کو میں نے آ کر حج کر کے واپس جاتے ہوئے بھی دیکھ لیا. عزیز زندہ رہے گا تو یہ بھی دیکھ لے گا کہ زکات کے دینے والے سب ہوں گے, زکات کا لینے والا کوئی نہیں ہوگا. علماء فرماتے ہیں یہ وقت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آیا. اتنی فراوانی, اتنی خیر و برکت تھی کہ زکات کے لوگ لے کے پھرتے تھے, لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا. اتنی خیر و برکت آئی تھی. حضرت جماعت سے فرماتا, جماعت ابھی نماز نہیں آئی. کہا کہ اللہ ایک ہے, میں اللہ کا نبی ہوں, اور صلہ رحمی کرو خاندان والوں کے ساتھ. اور دیکھو جماعت, ایمان آئے گا نا, نُؤْمِنُ السُّبُلَ, دنیا کی راہوں میں امن آئے گا. ہاں امانت داری آئی. ایمان اتنی خیر کی چیز, یہاں آنا چاہیے. ایمان یہاں اندر اترنا چاہیے, جس کا تعلق دل سے, یہ زندگی بدلتا ہے. ایمان اندر آنے کے بعد ایک آدمی, بزرگوں دوستوں, اچھے کپڑے پہنے تو اکڑتا ہے, اکڑتا نہیں اکڑتا. ہاں اچھے کپڑے پہنے کہتے چٹکتے مٹکتے چلتا ہے, اور سیدھا سادہ کپڑے پہنا ہو تو اس کو اکڑ نہیں آتی, اور جیب میں پیسے ہوں تو بھی اکڑتا ہے. اکڑتا نہیں اکڑتا. نوٹ ہونا اکڑتا ہے, اور نوٹ نہ ہو تو کوئی بھاؤ نہیں رہتا اس کا, اور کوئی پوچھتا بھی نہیں اس کو. ایک صاحب کے لوگ کہتے تھے السلام علیکم, السلام علیکم. بولے پہنچا دوں گا. بولتے کیا پاگل ہو, ہم آپ کو سلام کرتے ہیں اور تم کہتے پہنچا دوں گا. ارے بولے اس محلے میں نے زندگی گزاری, غریب کا میرے کو کوئی سلام نہیں کرتا تھا, آج 2 پیسے آئے تو سب سلام کر رہے. یہ پیسے کو سلام ہے, میرے کو سلام نہیں ہے. میں تو پہلے بھی تھا. اکڑتا پیسے پر, جیب میں پیسے ہو تو اکڑتا ہے. یہاں تک کہ آدمی موٹر سائیکل پر بھی بیٹھتا تو سیدھا نہیں بیٹھتا, تیرج بیٹھتا. آپ دیکھو ذرا غور سے, یوں بیٹھے رہی. اور ڈرائیور بھی ایسے ہی بیٹھتا ہے سیٹ کے اندر, سیدھا نہیں بیٹھتا ڈرائیور. اور کتا بھی بیٹھتا ہے نا موٹر میں, تو وہ بھی ایسا ہی بیٹھتا, منڈی اٹھا کر, ہاں میں بھی کچھ ہوں, دیکھ لو میرے کو بھی. اس کو بھی بھاؤ آتا ہے, آتا نہیں آتا. ہاں سواری سے بھاؤ آتا, مال سے بھاؤ آتا, پیسے سے بھاؤ آتا, عہدے سے بھاؤ آتا. علماء فرماتے نوٹ گننے سے بھی دل کے اندر اثر پڑتا ہے. چیزیں ہیں, یہ تبدیلی لاتی ہے. ایمان خدا کی طاقت کا نام ہے, جب اندر آ جاتا ہے تو انسان میں تبدیلی آ جاتی ہے. اس کو ایمان کہتے ہیں. پھر چوری نہیں ہوگی کہیں, کوئی کسی کی بہو بیٹی کو نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو پرائی بہو بیٹی کے بارے میں پاک دامن رہے, اللہ تیری بہو بیٹی کو پاک دامن رکھے گا. مال پڑا رہے, لاک مار کے جائے گا, ہاتھ بھی نہیں لگائے گا, کیا ہے پتہ بھی نہیں. تو مسجدوں کا کیا حال ہے,
بیچارہ کوئی مسافر آ جائے یا نمازی آ جائے، گڑبڑ میں جوتا چھوڑ دے، اس کا ہینڈ بیگ رہ جائے، چھتری رہ جائے، یا گڑبڑ میں کوئی چیز رہ جائے، گھڑی رہ جائے، اور اگر میری رکعت چلی جائے گی، بیچارہ جلدی جلدی نماز میں آ کے شریک ہو جائے، تو واپس جانے کے بعد اس کو کون سی چیز واپس ملتی بتلاؤ تو صحیح؟ کیوں چھتری ملے گی کیا واپس؟ جوتا ملے گا؟ گھڑی ملے گی؟ سب لے جانے والا اخلاص کے ساتھ لے جاتا، پلٹ کے بھی نہیں دیکھتا. پھر کیا بولے گا آدمی؟ او بانگی صاحب ذرا، امام صاحب ذرا اعلان کرو نا، ارے میرے کو جوتا لے گیا، میری چھتری لے گیا، ارے میرا بیگ لے گیا، پیسے لے جاؤ، میرے کاغذات تھے وہ تو دے دو، اعلان کرو نا ذرا. اب بانگی صاحب اعلان کرتے، بھائیو، بزرگوں، دوستو، اس کا بیگ کسی نے لیا ہو تو واپس کر دو. کیا مطلب؟ اے نمازی تم سب چور ہو، تم چور نہیں ہو تو اس مسافر کا مال کس نے چرایا؟ مسجد کے اندر آنے والا امانت دار نہیں، دکان کا بیٹھنے والا امانت دار کہاں سے ہو سکتا ہے؟ میں تو راستے پہ مال پڑا تو کوئی نہیں دیکھتا تھا، ہاتھ نہیں لگاتا تھا، دیکھتا بھی نہیں تھا. یہ جو جامع بنو امیہ ہے نا، جہاں حضرت عیسیٰ اتارے جائیں گے، جہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قتل کیا گیا، اور ایک روایت میں شہداء کربلا کے سر بھی وہیں دفن ہیں. بڑی مسجد ہے وہاں، کسی کمرے بنے ہوئے اطراف میں، وہاں کسی زمانے میں شاہی خزانہ رکھا جاتا تھا. وزیر خزانہ آیا مال گن کے لے جانے کے لیے، اتنے میں ایک مسافر آیا مسجد میں، بھائی صاحب بھوکا ہو، ایک آنا دو آنا دے دو، روٹی کھا لو. چل نکل یہاں سے. ایک آنے کے بچے آیا روٹی کھانے کے، بھائی یہاں سے بھگا دیا، اور مال وال گن کے لے کے چلا گیا، تالا مار دیا. گڑبڑ میں ایک اشرفی کی تھیلی چھوڑ کے چلا گیا. اب مسافر نے دیکھا ہمارے جیسا تمہارے جیسا مسافر ہے تو کیا بتا، اللہ تیرا شکر ہے اس نے 2 پیسے نہیں دیے نا، پوری اشرفی کی تھیلی لے کے جاؤں گا. بھاگ جاتا نہیں جاتا. ہاں. ایک مسافر آیا مسجد میں، گھڑی چرا رہا. کیا چرا رہا؟ بانگی نے کہا اے ہاتھ مت لگا گھڑی کو. بولے کیوں؟ یہ گھڑی کس کی ہے؟ بولے اللہ کی. یہ گھر کس کا ہے؟ بولے اللہ کا. یہ مال یہ بھی اللہ کا. اور میں بندہ؟ میں تو بھی بندہ اللہ کا. بولے مال بھی اللہ کا، میں بھی اللہ کا بندہ، مال بھی اللہ کا مال، گھر بھی اللہ کا گھر. تو کون ہوتا ہے روکنے والا؟ اس نے ڈنڈا اٹھایا کہ یہ بھی ڈنڈا اللہ کا ہی ہے. بولے اور کتنے ہیلے کرتا آدمی مال چرانے میں. اس نے کیا دیکھا مسافر نے کہ اشرفیوں کی تھیلی بھر کے چھوڑ کے چلا گیا. زمین کھودی، اشرفی کی تھیلی ڈال کر مٹی ڈال کے اللہ اکبر کی نیت باندھ کے کھڑا ہو گیا. اب وزیر نے جو مال گنا تو ایک تھیلی کم. آیا پلٹ کے دیکھا ہے نہیں، اور یہ شاہ صاحب بھیک مانگ رہے تھے، نماز پڑھ رہے، انہوں نے چرایا ہوگا یا ان کو ملی ہوگی. سلام پھیرا مسافر نے، السلام علیکم رحمۃ اللہ. السلام. او شاہ صاحب تم نے تھیلی لی، کیسی تھی؟ بولے ایسی تھی. کہا میری وزارت کا مسئلہ ہے، بہت بڑا سرمایہ تھا اس میں، اشرفیوں کی تھیلی تھی. کیا بولے وہ گڑے میں رکھ کے لے لو. اب وہ حیرانی سے دیکھ رہا، 2 پیسے منگاتا، 1 آنا منگاتا، پھر بھوکا تھا کھانے کے لیے، میں نے نہیں دیا. یہ اشرفی کی تھیلی کیوں نہیں رکھا اس نے؟ بہت خوش ہوا، 50 روپے نکال کر دینا چاہ، رکھ لے 50 روپے. 50 روپے پھینک دیا. ارے کیوں نہیں لیتا؟ تو بھیک مانگ رہا تھا نا، تو 1 آنا، بھوکا تھا روٹی کھانے کے لیے. بولے تو 1 آنا دے دیتا، تیرے کو نیکی ملتی. میں مسلمان ہوں، اور مسلمان بازار میں اپنی نیکی نہیں بیچتا. آج کا کروڑ پتی بھی ایسا ہے کیا؟ بتلا تو صحیح. ہمارے تمہارے معاشرے میں کوئی آدمی امانت دار ہے، سچا ہے، نمونے کے طور پر کوئی آدمی ہے آپ کے پاس؟ یہ دکان مسلمان کی پوری یہاں سے لے کے وہاں تک ایک ایماندار تاجر ہے، ایک ایماندار آفس والا ہے، ایک ایماندار آفیسر ہے، ایک ایماندار آدمی بتلا دو. ہم نے اس کو بڑا بنایا، یہ اپنا گھر نہیں بھرے گا، ہماری ضرورتوں کو پورا کرے گا. ہمارے معاشرے میں ایک آدمی ہم ایماندار نہیں پیش کر سکتے، قسم کھا کے نہیں کہہ سکتے یہ سچا ہے، آنکھ بند کر کے بھروسے کے لائق ہے. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ہماری بات ایمان کی سمجھ میں نہیں آتی. ایمان بننے کا راستہ ہے، جب آتا ہے نا آدمی میں تبدیلی آتی ہے. ہاں آدمی بدل جاتا ہے. پھر وہ 4 دیواری کی بہو بیٹی کہتی نہیں اللہ دیکھ رہا، وہ چرواہا کہے گا اللہ دیکھ رہا. یہ تبدیلی آئے گی انسان کی زندگی کے اندر. ایمان اس کو کہتے ہیں. ایمان نماز کی جان ہے. کس کی جان ہے؟ ہاں ایک مسافر آیا، بالکل بڑے اچھے بال بنایا ہوا، بڑے اچھے کپڑے پہن کر، گرد و غبار نہیں، بال اس کے اچھے بنے ہوئے، آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو سے پہلو ملا کر بیٹھ گیا اور پوچھنے لگا ومل اسلام، ومل ایمان، ومل احسان.
وما ایمانات الساعہ، حضور ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے؟ آپ جواب دیتے رہے کہ بالکل سچ کا، بالکل سچ کا۔ اس نے پوچھا وما الاحسان، حضور احسان کیا ہے؟ فرمایا تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ ارے احسان یہ ہے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، ایسی عبادت کر، یا یوں سمجھ اللہ تیرے کو دیکھ رہا ہے، یہ احسان ہے۔ فرمایا خدا کا استحضار آدمی کو بڑی برائیوں سے روکتا ہے۔ ہمارا داریائی کی دنیا میں ایک چور اپنے بچے کو مولوی صاحب کے پاس بٹھائے، او مولوی صاحب پڑھا لو اس کو تھوڑا بہت دین، اس کو بنانے کا چور مولوی صاحب نہیں بنانے کا ہے۔ بیچ میں کہا بس 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 بہت پڑھا لیا، چل بیٹے چوری کرنے جائیں گے، چل۔ اب گئے باپ بیٹے چوری کرنے، اب باپ بیٹے کو ٹریننگ دے رہا، دیکھ بیٹے میں اندر مال چرانے جاؤں گا اور مال تک جاؤں گا، تو خطرہ دیکھنا، الو کی آواز نکال کے بھاگ جانا، میرا انتظار مت کرنا، میں آ کے مل جاؤں گا تیرے سے، اور اگر کوئی خطرہ نہیں دیکھنا خاموش رہنا، ہم دونوں مل کے پھر چلے جائیں گے مال لے کر۔ بیٹے کو باہر کھڑا کیا اور باپ اندر مال تک گیا اور مال تک ہاتھ لگایا، بیٹے نے الو کی آواز نکال کے بھاگا، دور جا کے ٹھہرا، باپ نے بھی مال چھوڑا اور بھاگ کر باہر نکلا اور دور جا کر باپ بیٹے سے مل گیا۔ اب دونوں کے سانس درست ہوئے، بیٹے کو باپ پوچھنے لگا ارے بیٹے کون آیا تھا، کون دیکھ رہا تھا؟ بولے ابا اوپر والا دیکھ رہا تھا۔ ہے تیری کم بخت کی، تو چوری نہیں کر سکتا، کرے گا چوری؟ ارے بولو نا نہیں کرے گا، اتنی بڑی طاقت ہے۔ اب یہ جو اذان کی آواز سن کے مسجد کے پاس سے گزر جاتا نا، ایمان بننے کے بعد گزرے گا کیا؟ آج اذان کی آواز سن کر مسجد میں دکان پہ بیٹھتا، پھر بیٹھے گا کیا؟ جب نماز آئی، ایمان بننے کے بعد نماز آئی تو اعلان ہوا 5 ٹائم کی نماز فرض ہے۔ اب اذان ہوئی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی، ایسی اذان نہیں جیسے ہماری مسجد میں ہوتی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب بانگی کیا بول رہا، اس کا پیٹ دکھ رہا، اس کا سر دکھ رہا، اس کی کمر میں تکلیف ہے، کچھ بھی نہیں، بس اذان دے رہا کہ رو رہا، سمجھ میں بھی نہیں آتا۔ ہاں ایک اذان حضرت بلال کی تھی، 3 میل تک آواز جاتی تھی، 3 میل تک۔ جب مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اذان ہوئی، صحابہ نے دھڑا دھڑ دکانیں بند کی، دھڑا دھڑ، جو جس حال میں تھا لپک کر آیا مسجد میں، دکانیں چھوڑ کر کے آیا۔ اللہ کو بہت اچھا لگا، بہت پسند آیا۔ اللہ نے کلام پاک میں ان کی تعریف کی، رجال لا تلہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ ارے مرد نہیں، جوان مرد ہے، کوئی چیز ان کو اللہ کی یاد سے نہیں روکتی، نماز کے قائم کرنے سے اور زکوٰۃ کے ادا کرنے سے۔ یہ قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں جب دلوں کو پلٹ دیا جائے گا اور لبیک کہہ کے ہمارے گھر پہ چلے آتے ہیں۔ مومن کی شان تو یہ تھی۔ کیوں بنائی مسجدیں؟ قوم کا سرمایہ کروڑوں کا کیوں لگایا؟ دکھاوے کے لیے؟ کون جواب دے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو؟ ہمارے گھر کا مال تھا، لا کر کے مسجد میں لگا دیا، کون آئے گا مسجد کے اندر؟ کون نماز پڑھے گا؟ حضرت فرماتے تھے اللہ کی قسم جو مال اسلام کے زندہ کرنے پر لگانا چاہیے اس کو مسجدوں کے بنانے پر لگاتے ہو۔ ارے جب مسجد میں اسلام زندہ نہیں ہوگا، مسجد میں نمازی نہیں آئیں گے، گدھے لوٹیں گے، گدھے۔ اسلام نہیں زندہ کرتا، کون جواب دے گا مسجدوں میں اب پیسے لگانے کا؟ خدا کو کون جواب دے گا؟ مسجد تو آباد نہیں اور مسجدیں کھڑا کر دیا، ویران ہے مسجدیں ہماری، گنتی کے لوگ آتے ہیں مسجد میں اور بھری بستیاں ہیں مسلمانوں کی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہو سراسر کفر ہے، نفاق ہے، ظلم ہے وہ شخص کا عمل جو خدا کے منادی کی آواز کو سن کر مسجد میں چل کر کے نہ آئے۔ ہمارے لیے کوئی نمونہ نہیں ہے راستے کے چلتے پھرنے والے، یہ جانوروں جیسی زندگی گزارنے والے، یہ دکان کا بیٹھنے والا جانور اور یہ ہوٹل کا بیٹھنے والا جانور، یہ ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے۔ ہمارے لیے نمونہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ دنیا سے ایک روز جانے سے پہلے پیروں میں طاقت نہیں ہے، 2 صحابی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مسجد میں تشریف لا رہے ہیں اور پیر مٹی میں لڑ رہے ہیں اور آپ مسجد میں آ رہے ہیں۔ ہمارے لیے یہ نمونہ نہیں ہے۔ سانس حلق تک آئی اور فرما رہے الصلاۃ صلاۃ، نماز نماز۔ کتنا درد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کا، اور فرماتے ہیں عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور یہ مکہ ہے، مدینہ ہے، دنیا چل کر کے آئے گی، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ نمونہ نہیں ہمارے لیے۔ ماں عائشہ فرماتی ہیں اتنی لمبی نماز پڑھتے حتی ورمت قدماہ، دونوں پیر سوج جاتے۔ میں نے کہا حضور آپ تو بخشے بخشائے ہیں۔ فرمایا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، اس اللہ کا شکریہ ادا نہ کروں جس اللہ نے مجھے اتنا اچھا بنایا ہے۔ 2 رکعت میں پوری رات بیت جاتی۔
میں نے ایک مرتبہ گھبرا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پنڈے کو ہاتھ لگایا، کہیں دنیا سے رخصت تو نہیں ہو گئے۔ وہ نماز کا کیا حال ہے؟ اب جو پڑھتا ہے وہ اچھی نہیں پڑھتا، اپنے منمانے طریقے سے پڑھتا ہے۔ نماز پڑھے، اچھی پڑھے۔ اپنے دوست کو تحفہ اچھا بھیجتا ہے، مالک کو نماز اچھی بھیجے۔ کیسی بھیجے؟ اچھی بھیجے۔ آپ کے دوست نے رتنا گیری سے ہاپس آم آپ کو ٹوکرے میں بھیجے، آپ نے جو کھولا تو سڑکیں نکلے، کتنا غصہ آئے گا؟ وہ کیسا اطمینان سے سو رہا؟ کیوں بھائی؟ ایک بات بتاؤ ایمانداری سے، سینما میں سوتا کیا؟ ارے بولو نا۔ اور دکان پہ بیٹھ کے سوتا کیا؟ گلہ غائب ہو جائے گا۔ گاڑی ڈرائیور گاڑی چلاتا ہوا سو جائے تو گیا، سوپلا تو سنپلا۔ ہاں، جو سویا وہ گیا، گیا کہ نہیں گیا؟ یہاں کیوں سوتا ہے؟ ایک آدمی کو نرم گدے پہ سلا دو تو نیند آئے گی نہیں آئے گی؟ ارے بولو نا، آئے گی نا۔ اور کسی کو آگ میں ڈالو اور کسی کو کانٹے پر سلاؤ، ارے روح تھک جاتی ہے اور کانٹوں پہ رہ کر بے چین ہو جاتی ہے، اور اعمال کے ماحول میں آ کر سکون ملتا ہے تو سو جاتی ہے۔ اس لیے نیند آتی یہاں پر۔ ایک آدمی نے دیکھا لندن کے وہ امریکہ کے ریلوے اسٹیشن پر تعلیم ہو رہی اور لوگ جھٹکے کھا رہے ہیں۔ اس نے کہا کیسے لوگ ہیں؟ ہم کو تو گولی کھا کے نیند نہیں آتی، جو بغیر بیٹھے نیند گولی کھائے جھٹکے کھا رہے۔ ایک نے کہا تو بھی بیٹھ جا، تیرے کو بھی جھٹکے آئیں گے۔ باقی وہ بیٹھ گیا، اس کو بھی جھٹکے آنے لگ گئے۔ بولے کیا بات ہے؟ کہا روح کو سکون ملتا ہے تو سو جاتی ہے، تمہارا سکون چھن گیا، کیا تم سو گئے؟ ان کو گولی کھا کے بھی نیند نہیں آتی۔ اب وہ جماعت والا بیچارہ جماعت میں نکلتا ہے نا، ارے رات کو سونے کا وقت آیا، نیند پہلے آتی کہ گردن پہلے ڈالتا اب تکیے پر، اللہ ہی کو معلوم، اتنا مست سوتا ہے اور ایسے زور زور سے خراٹے لیتا ہے کہ سب کی نیند آ رہا، ایسے مزے سے سوتا ہے۔ ایک جماعت سو رہی تھی مسجد کے صحن میں، بانگی صاحب رات کا لاؤڈ اسپیکر بند کرنا بھول گیا اذان کا۔ سارا محلہ اٹھ کے آیا، گڑبڑ کیا ہو گئی؟ ایسے مزے سے سوتا ہے، دل کو اطمینان، روح کو سکون ملتا، اطمینان ملتا، اس کو روزی ملتی ہے، اس کو غذا ملتی ہے۔ ہاں، برے ماحول میں غذا نہیں ملتی، اس سے جاگتی ہے۔ بھوکا آدمی، اس کو نیند نہیں آتی، صدیوں کی بھوکی روح، اس کو غذا نہیں ملی، اس کو بھی چین نہیں آتا۔ جب غذا ملتی ہے نا اعمال کی، اس کو بھی سکون ملتا ہے، وہ بھی جھٹکے کھانے لگ گیا بیٹھ کر کے۔ تو بزرگوں 2 رکعت میں مائی عائشہ فرماتی ہیں پوری رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزارتے تھے۔ اچھی نماز پڑھے، ورنہ نماز میں گڑبڑ ہو جائے تو کالے کپڑے میں لپٹ کر منہ پر مار دی جاتی، لے تیری نماز واپس، اللہ کو تیری نماز کی کوئی ضرورت نہیں، سری بھی نماز بھیجتا ہے۔